اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری ابھی بھی سیریز جو ہے وہ ایج آف فتنہ اس نام سے چل رہی ہے، تو اس کی مختصر سمری کے ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ فتنے جو ہیں وہ بارش کی طرح آئیں گے۔ دوسری جو ہماری ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ فتنے کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ فتنے والا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے گھر کا ہو، آپ کی اپنی ذات کا ہو، یا ہمارے معاشرے کا ہو۔ پھر تیسری ایپیسوڈ تھی ہماری فتنہ آف میڈیا۔ سب سے پہلے ہم نے جو میڈیا کا فتنہ ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہمارا تھا، بتائے گا کوئی؟ فتنہ آف ڈویژن، ٹھیک ہے، جو فرقہ واریت کا فتنہ ہوتا ہے، یہ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک تھا ڈیفینیٹلی۔ پھر تیسرا ٹاپک تھا فتنہ آف اگنورنس، ٹھیک ہے، جہالت کا جو بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر لاسٹ والا جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، فتنہ آف ویلتھ۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فتنہ آف اپوزٹ جینڈر، یعنی لڑکے کے لیے لڑکی کا فتنہ اور لڑکی کے لیے لڑکے کا فتنہ۔ یہ خصوصی جو آج کی یوتھ ہے، یونیورسٹیز میں جانے والی، کالجز وغیرہ میں جانے والی، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یقین جانے جو صحابہ کے دور میں ایک حیا کا سٹینڈرڈ تھا اور جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ سن کے ایسے لگتا ہے وہ ایلینز تھے، یعنی صحابہ جو ہے وہ ایلینز تھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ایسا آج کے معاشرے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ لیکن پھر بھی بہرحال ہمیں اپنی اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، اپنی جو ویلیوز ہیں جن کے اوپر آپ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو بہرحال ہمیں اسے پروٹیکٹ تو کرنا ہے۔ تو اس ٹاپک کے تحت ہم 4 ڈفرینٹ سیکشنز کے اندر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا سیکشن اس میں یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے، جس کی وجہ سے اصل میں یہ ٹاپک زیادہ اہم ہوا ہے، وہ کہ وجہ ویسٹ ہے، کیونکہ اس نے یہ دروازہ کھول دیا، اس نے جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ وہ ویسٹ لے کر آیا، اسلام کے اندر تو یہ تھا ہی نہیں۔ لڑکے لڑکیوں کی جو فری مکسنگ ہے یہ ویسٹ لے کر آیا، ہمارے اندر تو تھا نہیں۔ موویز کلچر، گانوں کا کلچر، یہ میڈیا کے اندر ادھر پورنوگرافی تک وہ چلے گئے ہیں، یہ سارے کا سارا کلچر ویسٹ لے کے آیا ہے، ہم لے کر نہیں آئے۔ ہمارے ہاں تو یہ سب کچھ تھا کوئی نہیں، اصل میں ہمارے کلچر کو تو اس نے توڑا ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ اگر سب سے زیادہ پروٹیکٹیو ہیں تو وہ مسلمز ہی ہیں اس معاملے کے اندر، جو زیادہ زیادہ حیا کے قریب ہیں، یا تصور بھی ہے حیا کا۔ حیا کی کوئی انگلش نہیں ہے، موڈیسٹی حیا نہیں ہوتی ہے، آپ سمجھیں؟ حیا مینز لائف، لفظ ہی کیا ہے؟ حیا مینز اس کا زندگی ہوتا ہے، اس کی کوئی انگلش نہیں ہے، ان میں یہ تصور ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جانوروں سے آئے ہیں، جانور کپڑے پہنتے ہیں؟ جانور کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ کون سے جانور کو آپ نے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب ایک کتا فیمیل ہے اور کتا فیمیل ہے، وہ سڑک کے سینٹر پہ کچھ کرتے ہیں، آپ کو عجیب لگتا ہے؟ جی نہیں، تو آپ کو انسان کیوں عجیب لگ رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ وہ جانور سے اپنی اخلاقیات لے رہے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ہم جانور، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم جانور نہیں ہیں بھائی، میرا دادا باندر نہیں ہے بھائی، مطلب یہ مانتے ہوئے بھی عجیب سی کوفت ہوتی ہے۔ بھائی میرا جو بڑا ہے، جد امجد ہے، جو ہمارے باپ ہیں، وہ نبی ہے، انسان تو کیا، انسانوں میں بھی سب سے افضل وہ کیا ہے؟ وہ نبی ہیں، اور ہماری اماں کیا ہیں؟ اس کی نبی کی بیوی ہیں۔ تو ہم اتنے ایک پاکیزہ خاندان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اس کو مانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سارے کا سارا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا سیکشن یہ ہوگا کہ مغرب نے جو دروازہ کھولا تو وہاں پہ کیا ہوا جو وہ ہمارے معاشرے میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ یعنی مغرب میں اس وقت جو ہو رہا ہے لڑکے لڑکی کو کلچر کو لے کر، جو انہوں نے دروازہ کھول دیا نا، ہم نے تو بند رکھا ہوا تھا، انہوں نے کھول دیا، تو بھئی کھول دینے سے کیا ہوا؟ دوسرا سیکشن ہوگا کہ اس شے کو ہمارے اسلام میں جو چیز پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو ہم حیا بولتے ہیں۔ تو یہ حیا کا تصور اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ آج کی یوتھ کو معلوم نہیں ہے، بس اس کو کیا کہتا ہے؟ حیا مطلب شرم، حیا مطلب عورت کا گہنا۔ تو عورت مرد کا گہنا ہوتا ہے حیا؟ بولیں جی، یہ حیا عورت کا گہنا مرد کا ہوتا ہے؟ لیکن لفظ بھی ایسا یوز کیا گہنا، تاکہ مرد کی سائڈ میں ہم آئی نہ، مرد جو مرضی کرتا رہے۔ بھئی حیا اصل میں تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، تصور ہی غلط ہے نا ہمارے ذہنوں کے اندر حیا کا۔ اور ہم نے حیا کا تصور کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ بولے میں، حیا کا تصور کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ لباس کے ساتھ۔ حیا کا تصور لباس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ لباس کب، پردہ کب نازل ہوا ہے؟ مدینہ میں، ٹھیک ہے، اور حیا کے بارے میں اللہ مکہ میں بول رہا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر مکہ میں حیا کے بارے میں بول رہا ہے مطلب یہ حجاب پردہ اس سے زیادہ حیا کا تصور بڑا ہے، یعنی کہ پردہ صرف اور صرف اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اصل تصور اس سے بڑا ہے۔ تیسرے لیول پہ ہم بات کریں گے کہ اب فری مکسنگ جو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے یونیورسٹیز میں کالجز میں جینڈر انٹریکشن جس کو کہتے ہیں، لڑکے لڑکی اب آپس میں انٹریکٹ کیسے کریں گے بھائی؟ کرنا تو پڑے گا، کیا خیال ہے؟ یعنی کہ اب میں جتنی مرضی باتیں کر لوں، جتنا مرضی آپ کا ایمان بڑھا لوں، جانا تو آپ نے یونیورسٹی میں ہے، جانا تو آپ نے باہر ہے، یہاں بل بورڈ پہ سب کچھ لگا ہوا ہے، دیکھنا تو آپ نے موبائل ہے جہاں پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی ایسے ماحول میں اب انٹریکشن کے اصول کیا ہیں؟ کیسے آپ ایک فیمیل سے اور یا فیمیل میل سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اور چوتھا اور آخری، اس انٹریکشن میں لو عشق بھی ہو سکتا ہے بھائی، محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ ہر دوسرے نوجوان کو اس وقت کھڑکا مارا ہوا ہے۔ اب وہ محبت ہو جائے، وہ پیار محبت ہو جائے، وہ عشق کے چکروں میں آپ پڑ جائیں، اب کیا کریں گے؟ کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ یا لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو کیا اسلام اس کے خلاف ہے؟ کیا کہتا ہے وہ اسلام؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب بھی موویز کے اندر کوئی ایسی لڑکی جو پردہ پردہ کرتی ہے اور اس کو کوئی پیار محبت ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی مولوی صاحب کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام محبت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو محبت کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے۔ تو وہ اس سے کیا لیتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے گانوں پہ ڈانس کر لو، یہ مطلب ہے اسلام محبت کی بات کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام محبت کی بات کس قسم کی کرتا ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اسے نفرت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں؟ بولیں، جسے شادی آپ نے کرنی ہوتی ہے بھئی آپ اسے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ تبھی شادی ہونی ہے، ورنہ شادی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ لیکن ظاہر سی بات اس کے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 سیکشنز ہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک کے تحت ہم ان 4 سیکشنز کے اندر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سیکشن میں بھول گیا کیا تھا؟ کیا؟ ہاں ویسٹ نے یہ دروازہ کھول دیا نا بھائی۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میں نے ابھی بتایا نا، وہ تو مطلب ہو گیا حیا کا۔ واٹ از حیا؟ کہ حیا کا معنی ہوتا ہے کہ خیر اور شر کے درمیان پردے کا نام حیا ہے۔ خیر اور شر اس کے درمیان ایک پردہ اللہ نے حائل کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جب وہ پردہ گر جاتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اب تم بے حیا ہو تو جو چاہے کرو، یعنی کیونکہ اب یہ فرق کھو بیٹھا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تمیز کیا ہے اور بدتمیزی کیا ہے، یہ فرق بھول چکا ہے، یہ بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حیا کیا ہوتی ہے؟ پردہ، حجاب، اس کے اس طرف خیر ہے اور اس طرف شر ہے۔ میں نے کہا نا فطرت کیسے پتہ چلے گا، لیکن ہمیں خیر پتہ چلتی ہے۔ اچھا یاد رکھیں، خیر اچھائی اور یہ برائی، ان دونوں میں فرق ہے؟ کیا خیر اور اچھائی میں فرق ہوتا ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں، جو خیر کا تصور ہے یہ اللہ کی اچھائی ہوتی ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ اچھائی ہر بندے کا اپنا اپنا تصور ہے، امریکن کا اپنی اچھائی ہے، برٹش کی اپنی اچھائی ہے، ہندو کی اپنی اچھائی ہے۔ تو اچھائی اور برائی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تصور رکھا ہوا ہے۔ جھوٹ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ تو اس کے لیے اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ برانڈڈ ہے وہ۔ لیکن یہ جو خیر اور شر ہوتا ہے، وہ والی اچھائی جس کو اللہ بھی کہے اچھائی وہ خیر ہوتی ہے، وہ والی برائی جس کو اللہ بھی کہے برائی وہ شر ہوتا ہے۔ اوکے، تو اب اس کے درمیان یہ جو چیز ہے نا، یہ والی یہ حیا ہوتی ہے۔ اوکے، اب جیسے جیسے یہ گرنے لگتا ہے، جیسے جیسے یہ گرنے لگتا ہے ویسے ویسے بندے کے حیا یہ ویسٹ میں گر گیا ہے۔ اوکے، اب جب یہ گرا ہے تو ویسٹ میں کیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو نمبرز بتا رہے ہیں۔ اوکے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے میں بھی گر جائے۔ اوکے، تو اب ہمارے ہاں جو حیا کا سٹینڈر ہے وہ نہیں رہا جو اسلام کا سٹینڈر ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی میں ٹل مار لوں تھوڑا بہتا ہمارا معاملہ خراب رہنا ہی رہنا ہے، کیونکہ جس طرح کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 1 کلو گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 1000۔ تو اب وہ پتھر کے اوپر 1 کلو لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کے 700 ہیں، کسی کے 600 گرام ہے، کسی کے 400 گرام ہے، لیکن اوپر 1 ہی کلو لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ حیا والے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹینڈر آپ کے اندر وہی ہو جو قرآن اور سنت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب کسی کے 200 ہیں، کسی کے 400 ہے، کسی کا 800 ہے، ماشاءاللہ کوئی واقعتاً پورے 1000 پہ کھڑا ہے، یہ تو کوئی ولی ہوگا اللہ کا، میڈیا سے بالکل دور۔ یعنی کہ جو بندہ فیس بک یوز کرتا ہے اس کے لیے حیادار رہنا ہی بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لینی۔
جو ایسے ایسے آپ نے کرتے رہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو نظر آنے ہی آنا ہے، جو مرضی کر لو. اس لیے کہتے ہیں یعنی کہ پرپسفل براؤزنگ کریں. کیا کریں؟ وہ بول لو انٹرنیٹ کیا کریں؟ پرپسفل سرفنگ کریں. آپ پرپسفل کریں گے تو ظاہری سی بات ہے آپ پروٹیکشن بھی کریں گے. جب بس ایسے ہی میں ویلا بیٹھا ہوں ایسے ایسے کرتے رہوں تو ظاہری سی بات ہے آپ کی بد نظری ہونی ہے، کام خراب ہونا ہے. اوکے، تو سمجھ آئی حیا کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ پردہ. تمیز اور بدتمیزی میں پردہ، اخلاق اور بد اخلاقی میں پردہ. اب آپ کو ہمارے نبی کی حدیث سمجھ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. جو لکھ رہا ہے یہ لکھ لو. جو اگر تم میں حیا نہ رہے مطلب یہ پردہ ہی نہیں رہا. اب تجھے پتہ ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کیا ہے، تو اب تیرے سے ہم کیا بات کریں گے بھائی؟ پہلے تو دعا کر اللہ تیرے میں وہ پردہ دوبارہ پیدا کرے تاکہ تو ڈفرینشیٹ کر سکے. اوکے اوکے. حیا جس کو ہم شرم کہتے ہیں، یہ بڑی پیاری ایک حدیث ہے. حیا آل ان آل اچھی ہوتی ہے. حیادار بندہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ اس کو شرم آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بہت زیادہ شرم آتی ہے. شرمیلی لڑکی یا شرمیلا لڑکا یہ بری بات نہیں ہوتی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ایک صحابی دوسرے شخص کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ شرمیلے تھے، نہ سوال پوچھتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ان کو بتا رہے تھے ایسے تو زندگی میں پیچھے رہ جاؤ گے. تو قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا نہ کہو، حیا کچھ پیدا نہیں کرتی سوائے خیر کے. حیا صرف خیر پیدا کرتی ہے. اللہ اکبر، بہت پیاری بات ہے. یعنی جو بہت زیادہ شرمیلا آدمی ہوتا ہے یہ کسی کو چھری مارے گا، بولے جتنا زیادہ وہ کسی کو گالی دے گا، اکیلا بھی بیٹھا ہوگا تو نہیں دے گا. آپ بہت زیادہ بولے گا کیونکہ یہ شرمیلا ہے، شرم آتی ہے اس کو. اوکے، تو حیا اپنے آپ میں ایک خیر والی بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی بہادری بھی ہونی چاہیے کہ حق بات کرتے ہوئے بندہ نہ شرمائے. تو ایسے لوگ بعض لیڈرز نہیں بنتے، ایسے لوگ فرنٹ پہ نہیں آتے، لیکن ایسے لوگوں کو ہم برا بھلا نہیں کہتے جو انٹروورٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ اپنی آپ کی ذات کے اندر رہتے ہیں. لیکن اسلام اس کو برا اس وقت کہتا ہے جب یہ بندہ حق کے اوپر چلتے ہوئے بھی شرمانے لگ جائے. اب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حق بات کہنا یا حق بات پہ چلنا مجھے شرم آتی ہے، نہیں، یہ شرم مروائے گی تجھے. یعنی شرم میں تو نے سوال نہ پوچھا اور گمراہ ہو گیا، یہ شرم مروائے گی تجھے. اس لیے ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے مینسز کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی، اور پوچھنے سے پہلے کہتی ہیں کہ دین میں حق بات بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے پوچھنا ضروری ہے، وگرنہ وہ علم کی طرف کیسے جائیں گی، وہ خیر کی جانب کیسے جائیں، کیسے پتہ چلے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اوکے، تو یہ ایک اہم بات ہے کہ حق بات کرنے یا حق کے راستے میں چلنے میں یہ شرم و حیا جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی ہے، یہ آپ کو نقصان دیتی ہے. لیکن ویسے حیادار بندے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، حیا کے 3 درجات ہوتے ہیں. حیا کے کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ 3 لیولز. ایک جو بھائی بیان کر رہے تھے، سب سے پہلا لیول ہوتا ہے حیا اللہ بندوں سے کرتا ہے، لوگوں سے حیا کرتا ہے. اس لیے آپ کپڑے اتار کے نہیں پھرتے گلیوں بازاروں کے اندر. وجہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پازیٹیو پریشر ہوتا ہے معاشرے کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی حیا کا لیول کس سے ہوتا ہے؟ لوگوں سے ہوتا ہے. اوکے، یہ حیا کا پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا لیول حیا کا ہوتا ہے اپنی ذات سے حیا کرنا. آپ کو خود سے بھی شرم آتی ہے ایسا سوچتے ہوئے، یعنی آپ تنہائی میں بھی بیٹھے ہوں تو استغفر اللہ، آپ اپنی ماں کے بارے میں غلط سوچیں گے، اپنی بہن کے بارے میں غلط سوچیں گے، رسول اللہ کی امہات کے بارے میں غلط سوچیں گے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں اللہ معاف کرے کوئی شیطان گزارنے کی بھی کوشش کرے گا، آپ کو خود سے نفرت ہونے لگے گی، خود سے حیا آنے لگے گی. تو یہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے جو خود سے بھی شرم کرتا ہے، تو یہ اپنے آپ کے اندر بہت مضبوط اس کی خود ہی بڑی مضبوط ہوتی ہے. اوکے. اور تیسرا لیول ہوتا ہے سب سے بلند لیول، اللہ سے حیا کرنا. یعنی سب سے زیادہ حیا کا حقدار کون ہے؟ تو لوگوں سے حیا کر رہا ہے، خود سے حیا کر رہا ہے، تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی حیا آتی ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ کھول کے دعا مانگتا ہے اور اللہ خالی لوٹائے، اللہ کہتا ہے مجھے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. اس لیے جو بندہ میرے سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. تو یہ حیا کے 3 درجات ہیں. اب ہم وہ اسٹیٹسٹکس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو تھوڑا حیا کا تصور سمجھ آ گیا ہے. یہ تصور اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے، بہت سختی سے پروٹیکٹ کرتا ہے.
اس کے بارے میں تھوڑی سختی کرتا ہے، جس کی وجہ سے یوزلی یوتھ کو مولوی برا لگتا ہے، کیونکہ مولوی اصل میں اس مدعے کے اوپر تھوڑی سی سختی کرتا ہے، لڑکے لڑکی کے ایشوز کے اوپر سختی کرتا ہے، کیونکہ اسلام سختی کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ نہیں کیا تو میں آپ کو صرف واضح کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف سے آپ نے یہ کلچر لیا ہے ان کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ حیا کا تصور آپ کو اگر سمجھ آ گیا تو اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جب یہ پردہ گرتا ہے، یعنی ایک طرف لڑکا ہے ایک طرف لڑکی ہے، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ گوچی موچی والی باتیں نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے ہیں، اب وہ کرنا جب شروع کریں گے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ نے عورت کی محبت مرد کے اندر گاڑ دی ہے۔ کچھ نوجوانوں کو بڑا برا لگتا ہے جواد بھائی، میں ہر وقت لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی مبارک ہو تم لڑکے ہو الحمدللہ یہ بری بات نہیں ہے۔ کوئی لڑکی اگر یہ کہ مجھے ہر وقت لڑکوں کے خیال آتے رہتے ہیں، الحمدللہ آپ ایک لڑکی ہیں، یہ بات بری نہیں ہے، اس کو بری طرف لے کر جانا کیا ہے؟ برا ہے۔ مثلا جب آپ روزے سے ہوتے ہیں کھانے کا دل کرتا ہے، روزے میں کھانا جائز ہے تو آپ کا ناجائز کا دل کر رہا ہے، لیکن کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب میرے سامنے پانی پڑا ہوا ہے جون جولائی کے روزوں کے اندر اور میرا دل کرے میں پانی پیوں، ایسی خواہش کو اسلام برا نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف لڑنا یہی تو جہاد ہے۔ اگر یہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، یا تو علاج کرا اپنا، اور دوسرا تیرا جہاد کس بات کا بھائی؟ تو کس بات کی سٹرگل لڑ رہا ہے؟ تو اب اسلام نے اس کو روکا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ تیرا امتحان کم ہو تو اتنا اچھا ہے۔ ویسٹ نے کیا کیا؟ نہیں ہم زیادہ کریں گے۔ تو اب وہ اٹریکشن جب پیدا ہوتی ہے تو آگ اور پیٹرول ہے، آگ تو لگے گی۔ تو سب سے پہلے جو وار ہوتا ہے عورت پہ وہ ریپ کا ہوتا ہے۔ تو یہ فرس ایک ادارہ ہے جو لکھ رہے ہیں، فرس فاؤنڈیشن آف ریپ اینڈ انفارمیشن سروسز، امریکہ کا ادارہ ہے۔ ہر 2 منٹ میں کتنا؟ ہر 2 منٹ میں ایک خاتون صرف امریکہ میں سیکشلی اٹیکڈ ہوتی ہے، یعنی اس کو ریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایوری 2 منٹس۔ اندازہ کریں آپ۔ اور اب یہ 5 سال پہلے کی میں یہ آپ کو نمبرز بتا رہا ہوں، 5 سال پہلے کے۔ اب ظاہری بات ہے گند زیادہ ہوا ہے جب سے نیٹ فلکس آیا ہے، جب سے OTT آیا ہے۔ اب OTT میں اور زیادہ ان کو فریڈم مل گئی، جو مرضی کرو، گالیاں نکالو، بدتمیزی کرو، جو مرضی کر لو۔ کم از کم سینما جب تک ہوتا تھا تو بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے، لیکن اب OTT آیا ہے، نیٹ فلکس آیا، اب جو مرضی کرو۔ یعنی اب عام جو ہیرو ہیروئنز ہیں وہ بھی اب گالیاں اور انتہا لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ریپ ہوتا ہے، اور 80% جو لوگ ریپ کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جاننے والے ہیں۔ 80%۔ کزن سے جواد میں کیا پردہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ہم؟ اور یہ تو میری کزن سسٹر ہے۔ کزن سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ یہ امریکہ کی رپورٹ ہے۔ 80% جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنے گھر میں آنے جانے والے لوگ، فیملی فرینڈز، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، انہی لوگوں کا کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اس قرآن میں ہم آگے بات کریں گے، اسلام کہتا ہے خاتون کو چاہیے السلام، ایسے نہیں کرنا۔ جو آج اکثر لڑکیاں ایسے ہی ہیں، السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ، وہ ادھر آوے، جب اپنے گھر والوں میں بات ادھر آوے، اور جیسے ہی کوئی لڑکا آ جائے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہے، ایسے بات نہیں کرنی۔ وجہ یہ قرآن نے بڑا ایک پیاری بات کی، جس کے دل میں بیماری ہے اس کو لگے گا یہ لڑکی پٹ سکتی ہے، اور ایسی لڑکی پٹ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت کو اپنی آواز میں روب رکھ، السلام علیکم جی کس سے ملنا آپ کو، ایسے بات کرنی ہے کہ خیال تک نہ آئے اس کے ذہن میں۔ لیکن ویسٹ نے کیا کہا؟ او نہیں نہیں سخت ہے، یہ مولوی ہے، یہ ایسے ہیں۔ 80% ریپ ہو گئے، ایوری 2 منٹ میں ریپ ہو گیا۔ یار آسٹریلیا کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، مور دین 80% جو خواتین ہیں، یعنی کہ آسٹریلین وومن جو ہے، مور دین 80% کم از کم ایک دفعہ وہ سیکشولی اٹیک لازم ہوئی ہیں زندگی میں۔ یار ہماری جو یہ سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے کبھی تصور بھی کیا ایسا کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ابھی بھی کچھ خیر موجود ہے، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نہ رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں لے کے ڈوبیں گے۔ ان کو سب سے خنس اگر ہمارے ملکوں پہ ہے نا، وہ صرف خاندانی نظام ہے، بس ہمارا رہ گیا ہے، ان کا ختم ہو گیا، اس لیے ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سارا وہ ملبہ سلبہ میڈیا کے ذریعے وہ ادھر بھی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے کیا؟ ریپ۔ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ ان کی رپورٹ ہے، ہماری رپورٹ نہیں ہے۔ دوسری رپورٹ دیکھیں، یہ CDC کی رپورٹ ہے، سینٹرل آف ڈیزیز اینڈ کنٹرول، یہ بھی امریکہ ہی ہے بھائی، سپر پاور جو بنا ہوا ہے انہی کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے۔
یہ CDC کی رپورٹ ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ مور دین 90%, کتنا 91% امیرکنز بفور دی ایج آف 17 ایئرز اولڈ, 17 سال سے پہلے اپنی ورجینٹی لوز کر دیتے ہیں. یعنی 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ زنا لازم کر چکے ہوتے ہیں. 91%. کین یو بلیو دیٹ؟ آپ بتائیں اس خاتون کی, اس عورت کی کیا معصومیت رہ گئی, اس لڑکے کی کیا معصومیت رہ گئی؟ اب یہ کبھی شادی کی طرف جائیں گے؟ یہ کبھی نکاح کی طرف جائیں گے؟ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ امریکہ کی رپورٹس بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے گرایا پردہ, دیکھ لو کیا ہو گیا. اور یہ 5 سال پہلے کی ہے, یاد رکھیں, بار 5-6 سال پہلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کی نہیں بتا رہا. CDC, سینٹر آف ڈیزیز اینڈ کنٹرول. میں خصوصاً یونیورسٹی جو جا رہے ہیں ان کو یہ اسٹیٹسٹکس ضرور یاد ہونے چاہیے. آپ سے انہوں نے آیتیں گھٹ سننی ہے, یہ نمبر زیادہ سن لیں گے بھائی, کیونکہ نمبر سنا کے جب آپ آیت سناتے ہیں تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. اب ظاہری سی بات ہے جب ایسا ہوگا, پہلے کیا ہوا ہے دیکھیں, ریپ ہوا ہے. ریپ کے بعد کیا ہوا ہے, جو لوگ تھوڑے یار دوست بن جاتے ہیں وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ورجنٹی لوز کر دیتے ہیں. لٹرلی ابھی انڈین فلم کا ایک میں ڈائلاگ سن رہا تھا, میں حیران رہ گیا, استغفر اللہ. اور وہ خاتون نئی جب آئی تھی ڈراموں فلموں میں بڑے ماؤں کا کردار ادا کر رہی تھی. تو اب ایک فلم آئی ہے, ظاہری سی بات ہے وہ اپنی بیٹی سے کھل کے بات کر رہی ہے, اور فلم میں دکھا رہے ہیں اپنی بیٹی سے کھل کے بات کیا کرے. اچھا کیا کھل کے بات کر رہی ہے بھائی؟ اس کی بیٹی کہتی ہے میں نے فلاں لڑکے شادی کرنی ہے, معذرت کے ساتھ ابھی حق بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ ماں کہتی ہے, اماں لڑکی کو کہہ رہی ہے ساروں کے سامنے, آپ نے ٹیسٹ ڈرائیو کی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں, وہ حیا کی بات کرتی ہے. اماں یہ کیسی باتیں کر, آگے سے پتہ کہتی ہیں, کہتے جب تم کو گاڑی لیتے ہو کہ ایسے لے لیتے ہو. استغفر اللہ. یہ عام بات ہے انڈیا کے, اور دہلی کیپٹل سٹی آف ریپ ہے انڈیا کا. ہر 26 منٹ میں دلی میں ایک ریپ ہو جاتا ہے. بنا لو فلمیں, بنا لو یہ سب کچھ, کیونکہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو کھنس نہیں چڑھے گی, اب اس کی ہوس نہیں جگے گی تو کیا کرے گا, وہ سب کچھ کرے گا جو کرنا چاہتا ہے. 8 ماہ کی بچی کے ساتھ میرے بھائی انڈیا کے اندر ریپ ہو گیا ہے. 8 ماہ کی بچی, اس کو مار دیا ریپ کر کے. اندازہ کریں آپ, جب کچھ نہیں نہ ملتا کس لیول تک انسان جاتا ہے. اللہ کہہ رہا تھا پردہ قائم رکھو, اس کو گرنے نہ دینا. گرا ہے تو دیکھیں آپ کس لیول تک چیز پہنچی. یار یہ گوگل کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو قرآن حدیث نہیں سنا رہا. اب پہلے ریپ ہوتا ہے, بعد میں پریگنینسی ہوتی ہے, پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا, پریگننٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ان انٹینڈڈ پریگنینسیز ہوں گی, نہ چاہتے ہوئے کیا ہوگا, پریگننٹ. یہ بھی امریکہ کی رپورٹ ہے کہ کم از کم 5 کروڑ بچے سالانہ ابورٹ کیے جاتے ہیں, ان کا ایبارشن ہو جاتا ہے. کتنے؟ یہ ہیومن رائٹس کے نمبردار ہے, یہ انصاف کے نمبردار, دیکھ لو ذرا. 5 کروڑ بچے سالانہ کیا ہوتے ہیں, 1,25,000 روزانہ بنتے ہیں. 1 لاکھ, صرف امریکہ میں 3,000 بچے روزانہ ایبارشن کا شکار ہوتے ہیں. بھائی جان چائنا کے اندر ڈسٹ بنس بنا دیے انہوں نے, انسانوں کی ڈسٹ بنس بنائی ہیں. یعنی بچہ کوڑے پہ پھینک جاتے ہیں نا, پیدا ہو گیا, اب ظاہری بات ہے لڑکے لڑکی کا زنا کیا انہوں نے, بچہ پھینک دیتے ہیں وہ, تو انہوں نے ڈسٹ بنس بنائی ہیں کہ یار نہ پھینکنا, اس میں ڈال دینا تاکہ گورنمنٹ اٹھا کے لے جائے. تو سردیوں والی جو ہے وہ اس میں ہیٹر لگا ہوا ہے, اور جو گرمیوں والی ڈسٹ بن ہے اس میں AC لگا ہوا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے تہذیب کہ جب اپنی پیک پہ پہنچے ہیں ان کو انسانوں کے لیے ڈسٹ بن بنانی پڑ رہی ہے. انا للہ و انا راجعون. 5 کروڑ بچے کیا ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی میرے بھائی ایلن مسک ہی ہو سکتا ہے, کوئی اگلا بل گیٹس ہو سکتا تھا, کوئی اگلا آئنسٹائن ہو سکتا تھا, ان کی مان لو یار, ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا, آپ نے تو مار دیا. کوئی اگلا مارتن لوتھر کنگ ہو سکتا تھا یار تمہارا, اگلا ابراہم لنکن ہو سکتا تھا, تمہاری مان لیں. ہماری طرح سے دیکھو تو اگلا امام بخاری ہو سکتا تھا, اگلا صلاح الدین ایوبی ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے تو مار دیا. یہاں پہ رکتی نہیں ہے بات نا, بات آگے جا رہی ہے. جب ان انٹینڈڈ پریگنینسی ہوگی تو بچے جو ہیں اب وہ شادی کے باہر پیدا ہوں گے یا اندر پیدا ہوں گے؟ شادی تو ہے ہی نہیں, لیونگ ریلیشن شپس ہے نا بھائی, تو شادی تو ہے نہیں ہے. کیا ہوگا, باسٹرڈز بچے پیدا ہوں گے. کون سے بچے؟ حرام زادے پیدا ہوں گے باقاعدہ. اب یہی بچے جو ہے وہ گینگسٹرز بنتے ہیں, کیونکہ نہ یہ اماں رکھنا چاہتی ہے نہ یہ ابا رکھنا چاہتا ہے. کیا تعداد ہے؟ 60% بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتے ہیں. یعنی یا تو وہ ابارشن کرا دیے جاتے ہیں, اگر ابارشن نہیں ہوتا تو وہ جو پیدا ہوتے ہیں نہ ان کو اماں رکھتی ہے نہ ان کو ابا رکھتا ہے, یہ بچے پھر برباد ہو جاتے ہیں. لاس اینجلس کے اندر 28,000 گینگز ہیں, گینگ, چھوٹے چھوٹے گینگز بنے ہوئے ہیں. کوئی نشے کا گینگ ہے, کوئی کسی چیز کا گینگ ہے. ان میں سروے کیا گیا, ان میں سے مور دین 70 to 80% وہ بچے تھے
جو باسٹرڈز ہیں. 70 to 80% وہ بچے تھے جو کیا ہے, باسٹرڈز ہیں, یعنی کہ جو نہ ماں نہیں چاہتی نہ باپ چاہتا, بس وہ پیدا ہو گئے. اللہ اکبر, کہاں تک بندہ جائے. اب ظاہر سی بات ہے, جب ایسا ہوگا تو بھروسہ رہے گا لڑکے کو لڑکی پہ, لڑکی کو لڑکے پہ بھروسہ رہے گا, تو وہ شادی کریں گے. اگر کر بھی لیں تو اعتماد نہیں ہے, تو کہاں سے آ رہی ہے, وہ کہے گا تو کہاں سے آ رہا ہے. شک گزرتا ہے بہت زیادہ. جب معاشرہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, طلاقیں ہوتی ہیں. بیلجیم کے اندر 70% طلاق ریشو ہے, یعنی ہر 100 جوڑوں میں سے کتنی طلاق ہوتی ہے, 70% جو جوڑے ہیں وہ طلاق لے لیتے ہیں. وہ رہتے ہی نہیں ہے شادی میں. وجہ بھروسہ. شادی ساری کی ساری کس پہ ٹکتی ہے, آپ کو ذرا سا بھی شک ہو جائے اپنی بیوی پہ, آپ رہیں گے اس کے ساتھ. بیوی کو ذرا سا بھی شک ہو جائے شوہر پہ, آپ رہیں گے اس کے ساتھ. یعنی عام چیز ہو جائے جب معاشرے میں ایسا, تو آپ کو تھوڑا بہت بھی شک گزرے تو آپ کو وہ یقین ہو جاتا ہے. وجہ سارا کا سارا معاشرہ ایسے ہی ہے. اب جب آپ عام نوجوان ان ساری چیزوں سے بچ جائے, وہ لڑکیوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا, وہ لڑکوں کے پیچھے بھی, وہ کدھر نہیں جاتا, ماشاءاللہ بچا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تجھے چھوڑیں گے, تیرے گھر میں گھسیں گے, تیرے موبائل میں گھسیں گے, اور پورنوگرافی لے کے آئیں گے. کیا لے کے آئیں گے, نیکڈ موویز لے کے آئیں گے. وہ لے کر آئے ایوری سیکنڈ, کتنا, یہ دنیا کا ذرا, ایوری سیکنڈ $3075 وہ پورن پہ اسپینڈ کرتے ہیں. ہر سیکنڈ $3075, یعنی ایک منٹ میں $1.7 ملین وہ کس پہ اسپینڈ کرتے ہیں, آپ کو خراب کرنے میں, بس مجھے خراب کرنے میں, تاکہ تو نہ نکل, تو رضائی میں گھسا رہے, رضائی میں گھس کے دیکھ, تو تجھے برباد کریں گے. بس تیرا ہمارا کام ہے تجھے برباد کرنا. کس کو گرانا, حیا کو. ایک دفعہ تیری حیا گر گئی تو سب کرے گا جو ہم چاہیں گے. اصل میں تو یہ معاملہ بیچ میں آیا, تو ڈالی ہوئی, شرم آتی ہے, مار اس کو. اس لیے انہوں نے عورت کو نکالا, پتہ کیسے تھا, پہلے سگریٹ پلا کے. آپ کا بھی وقفہ دیکھیں, ابھی بھی 1910 کا 1920 کا وقفے ابھی بھی ہیں. انہوں نے عورت کو, ایک عورت نہیں کپڑے چھوٹے نہیں کرتی تھی, وہ باہر نہیں آتی تھی, اتنے اتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں 90-20 وومنس, آپ گوگل کریں, اتنے اتنے کپڑے, گلوز پہنے ہوئے ہیں, اسکارف لے کے باہر نکلتی تھی. کون, گوریاں اسکارف لے کے نکلتی تھی. کب تک, آج سے صرف 100 سال پہلے. لیکن انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کر دی ہے, تو عورتوں کو باہر لے کے آنا, یہ کام کریں. وہ آتی نہیں تھی, کیوں, شرم, حیا. تو انہوں نے دھیرے دھیرے حیا گرانی ہے, تو انہوں نے 2-3 عورتیں لیں اور ان کے پوسٹرز لگائے پورے کے پورے امریکہ میں سگریٹ پیتے ہوئے. تو عورت پہلے اسموکنگ کرنا شروع کیا اس نے. جب اسموکنگ کرنا ہو ایسے لگتا ہے نا, ہمیں تو الحمدللہ ہو ابھی بھی لگتا ہے, ان کا ہو ختم ہو گیا ہے, سمجھ رہے. لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے خاتون گھر سے نکل رہی تھی کام والی, اور وہ سگریٹ پی رہی ہے. تو اتنا عجیب لگا, 2-3 منٹ تک ہم لڑکے بات کرتے رہے, ابھی سگریٹ پی رہی ہے. اور وہاں پہ اتنا عام ہو گیا تھا, آپ سمجھ رہے ہیں. وہ جب وہ عام ہوا تو اسکرٹ پہن لو, اب کیا ٹینشن ہے. اس نے اسکرٹ پہن لی. پہلی دفعہ جو اسکرٹ پہنی, وہ پکچر ابھی آن لائن ہے, ساری گڈیوں کے ایکسیڈنٹس ہو گئے تھے, کیونکہ ایوری ون واز شاکڈ, یہ کیا ہے, لڑکی ایسے کیسے باہر آ سکتی ہے. لیکن قانون بنا دیا تھا انہوں نے کہ مذہب انٹرفیئر نہیں کر سکتا ذاتی معاملات میں. آپ سمجھ رہے ہیں, مذہب صرف ذاتی چیز ہے. ہم نے قانون بنا دیا ہے, جو لڑکی چاہے کرے, جو لڑکا چاہے کرے. ایک چلان ہوا, دیکھیے گا ذرا, یہ ویسٹ ہے. ایک بندہ نیکڈ, فلی نیکڈ, سڑک کے سینٹر میں شراب پی رہا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ہٹ نہیں رہا, ٹون ہوا ہے. تو گاڑی والوں نے وہ کال کر دی 911 کو. وہ آئے, انہوں نے یہ نہیں اعتراض کیا تو برہنہ کیوں ہے, انہوں نے کہا سائڈ پہ ہو گئے کر. یعنی انہوں نے صرف اس کو اٹھایا ہے, اور پل پہ تھا, انہوں نے سائڈ پہ کر دیا, بس. پھر گاڑی چلی گئی. انہوں نے کہا یہاں پہ کر لو جو کرنا. یہ وہ معاشرہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو ایوری سیکنڈ وہ $3075 اسپینڈ کرتے ہیں صرف یوتھ کو برباد کرنے کے لیے, بس. کیونکہ یہ جا نہیں سکتا, اس لیے ہم تجھے دکھا دیتے ہیں. ایوری سیکنڈ 29,000 لوگ ہر لمحہ, یعنی کہ ابھی ایک سیکنڈ میں 29,000 لوگ پون دیکھ رہے ہیں. 29,000 ایوری سیکنڈ پون دیکھ رہے ہوتے ہیں. پورے انٹرنیٹ کا more than 30% جو کانٹینٹ ہے وہ پون ہے. more than $20 billion یہ پون انڈسٹری صرف کماتی ہے. $20 ارب وہ صرف پون سے کما لیتی ہے. انا للہ و انا راجعون. اس لیول پہ وہ لے کر آئے ہیں میرے بھائی, یہ انسان کو تباہ کر دیا سارا. یہ میں نے سارے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں ویسٹ کے. اچھا, یہ جو باسٹرڈ بچے ہیں نا, وہاں پہ ریشو 60% ہے, ایشیا میں 5% ہے. اسی لیے ان کا ٹارگیٹ کیا ہے زیادہ, ایشیا. آپ سمجھ رہے ہیں, ہمارا خطہ ان کا زیادہ ٹارگیٹ ہوتا ہے.
ہمارے لوگ ان کے زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ والا خطہ بچا ہوا ہے، ایشیا کا خطہ، عرب کا خطہ بہت زیادہ بچا ہوا ہے، لیکن ان کا جو یورپی خطہ ہے سارے کا سارا وہ برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ابھی جاپان میں پتہ کتنی جابس کی آفر ہے؟ 70 لاکھ کتنی آفر ہے جاب کی؟ 70 لاکھ ویکینسیز ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کا خاندان ہے ہی نہیں ہے، ان کے سارے کے سارے بابے بڈھے ہیں۔ بچے پیدا کرے گا کون؟ شادی کریں گے تو بچے پیدا کریں گے، شادیاں کرتے کوئی نہیں ہے، وہ کر لیں تو جلدی طلاق ہو جاتی ہے، ان کا خاندان ہی نہیں رہا۔ اب وہ دنیا کے محتاج ہو گئے، آؤ ہمارا پیسہ استعمال کر لو، ہمارے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، بندے نہیں ہیں۔ 70 لاکھ، یہ بھی جوید چودھری گیا ہوا تھا، وہ بتا رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کشتیوں میں جو بندے ڈوب گئے تھے نا ہمارے، وہ کہہ رہا تھا انلیگل نہ جاؤ یار، ادھر جاپان آ جاؤ لیگل طریقے سے، یہاں پہ آ کے کما لو۔ تو 70 لاکھ وہ کہنے صرف جاپان میں خالی ہیں، کیونکہ ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں جو اس کا استعمال کر سکے۔ تو یہ میرے بھائی اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ویسٹ کا یہ معاملہ ہوا جب انہوں نے حیا کا پردہ گرا دیا۔ ہمارا ابھی کچھ نہ کچھ قائم ہے الحمدللہ، تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ میڈیا اور خصوصاً جو اس وقت یونیورسٹی کا ایک کلچر بن چکا ہے وہ یہ گرانا چاہتا ہے۔ اور یوتھ یقین کرے، ہمارے ماں باپ کو کوئی نہیں پتا یہ بات، لیکن ہماری یوتھ بہت بڑا جہاد کرتی ہے جب وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، بہت بڑا جہاد کرتی ہے جب وہ ورک پلیس پہ جاتی ہے، ورک پلیس پہ جاتے ہیں کام جانے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں۔ کسی کا سوال؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ کیا سوال رہ جاتا ہے اس کا؟ تو یہ چیز ریلیجیس پرسپیکٹو سے شرک کی طرف لے جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم کام نہیں کرتے۔ سبب ہو نا، سبب ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سبب سے آپ ڈر کس سے رہے ہیں؟ ڈر اللہ سے رہے ہیں، لیکن کوئی اسباب نہیں، لوگوں سے ڈرنا ہے، لیکن اصل میں وہ ڈر کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اگر وہ سبب ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، مثلاً آپ میری وجہ سے نماز پڑھنا شروع کیے تو آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی؟ بھائی کو بھی لگا دے تو بھائی، ہاں، لیکن آپ نے اصل میں نماز شروع کی ہے، میری نماز تھوڑی پڑھنا شروع کر دیا آپ نے۔ آپ یہ اللہ کو تھوڑی کہتے ہیں یا اللہ یہ جواد کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ جواد ایک سبب بنا ہے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، ایسے ہی معاشرہ بھی آپ کا سبب بنتا ہے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ تو معاشرہ ایک سبب ہے، مین ہے، وہ آبجیکٹو نہیں ہے، آبجیکٹو ہمیشہ اللہ رہتا ہے۔ اوکے، یہ تو مذہب ہے جو حیا کا تصور دیتا ہے، ہر مذہب میں پردے کا تصور ہے، ہر مذہب کے اندر سیگریگیشن کا تصور ہے، لڑکے لڑکیاں علیحدہ رہیں، یہ تصور مذہب کا ہے، لیکن انہوں نے جو ساری کی ساری اکانومی کھڑی کی ہے وہ مکسنگ کا تصور ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ بیڑا غرق کر دیا، لیکن اب دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اٹس آلویز مین ورسز گاڈ، اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، ہم اپنے قانون خود بنائیں گے، دیکھ لو بنا کے کیا کر لیا انہوں نے، یعنی قانون بناتے بناتے سارا ایکو سسٹم برباد کر دیا انہوں نے۔ چھاٹی کی چیزیں چھوڑ دو، ایکو سسٹم بھی برباد کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ کیا عام ہوگی؟ بے حیائی، یہ پردہ گرے گا، عام ہو جائے گی۔ وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ ان میں پیدا کرے گا جو ان کے باپ دادا جانتے بھی نہیں تھے۔ آپ پوچھیں 1900 میں ایڈز کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیپاٹائٹس، یہ ساری بیماریاں، اتنا مشکل نام کچھ لوگ بیماریوں کو بتاتے ہیں، تھوڑی دیر سننے میں 15-20 منٹ اس کو بتانے میں لگتا ہے یہ کیا بیماری ہے۔ وہ بیماریاں پڑی ہیں صرف اس بے حیائی کی وجہ سے، اس لیے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن اب اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ قانون بنا بیٹھے ہیں۔ لٹرلی وہ کہتے ہیں سیکس ورکر ہے یہ، جو پون آرٹسٹ کہتے ہیں اس کو کیسی بات ہے؟ وہ کیا ہے؟ پون سٹار ہے یا پون آرٹسٹ ہے، اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ لٹرلی چیف گیسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ شوز کے اندر۔ استغفر اللہ، کیوں ہوتی ہے بھائی؟ کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے بھائی۔ آپ اپنے ہاتھوں، لٹرلی آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں نا، وہ کہتی ہے میں بھی محنت کر رہی ہوں، مجھے پیسے ملنے چاہیے۔ لا ہے، لا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انڈیا کے اندر بھی سیکس ورکر لا ہے، ان کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے باقاعدہ، انڈیا کے اندر پاس ہو گیا۔ انڈیا کے اندر لڑکے کی شادی پاس ہوگی بھائی، سیکس ورکر کا لا تو بڑی دور کی بات ہے، لڑکا شادی کر سکتے انڈیا میں، پاس ہو گیا لا۔ اب تو باقاعدہ نیٹ فلکس موویز ہر دوسری تیسری موویز کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی یہ لڑکا گھسائیں گے یا لڑکی گھسائیں گے۔ اور کون گھساتا ہے؟ جو اچھے ہیرو ہیروئنز ہیں، بڑے والے، کیونکہ وہ اگر یہ قبول کر لیں تو باقی بھی، یعنی کہ نارملائز کرتے ہیں یہ نارمل ہو جائے یہ سب کچھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سوال تھا؟ کر رہے ہیں
کوشش کر رہے ہیں نا. ہمیں سارا پتہ ہے, لاہوریوں کو سارا پتہ ہے کہ بھائی پروسٹیوشن کے اڈے کہاں پہ ہیں, سسٹم کہاں پہ ہے, عام لڑکوں کو بھی پتہ ہے, لیکن یہ بند نہیں کرتے, کیونکہ جب یہ بند کریں گے تو میڈیا کریک ڈاؤن کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جب میڈیا کریک ڈاؤن کرتا ہے نا تو ویسٹ کہتا ہے یہ کس بنیاد پہ تم کر رہے ہو؟ ہم مذہب کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو کہتے تمہارا ملک مذہب چلاتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سیکولر بننا ہے. یعنی کہ ابھی تک تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا نا ہم نے مذہبی ملک بننا ہے یا سیکولر ملک بننا ہے. اس لیے کچھ پارلیمنٹیرین کیا کہتے ہیں؟ مذہب کی بنیاد پہ کرو. کچھ کہتے ہیں سیکولر بنیاد پہ کرو. سیکولر کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کی مرضی جو مرضی کرے. اسلام بھی کہتا ہے آپ جو مرضی کریں, لیکن پرائیویٹ سفیر میں, پبلک میں نہیں. آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا لگے بھائی, لیکن یہ چیز عام ہونے لگ جائے کہ یہ گھر میں شرابیں پلا رہا ہے, پارٹیز کر رہا ہے, اور پبلک کے اندر یہ چیز عام ہونے لگے, تو اسلام لازم اسے روکتا ہے کہ تو کرنا, لیکن اس چیز کا پرچار نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے کا جو سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. اوکے, اب میں آپ کو ایک قسم سے یہ مطلب مجھے جب پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا تھا نا, شیطان کا سب سے بڑا ہدف کیا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ ہاں, گمراہ کرنا. اور لباس اتارنا. لباس اتارنا, واو, یہ سورہ الاعراف ہے. کیا ہے؟ سورہ الاعراف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کرنے کے بعد ہمیں جو بات کہی ہے, لٹرلی آپ کو اور مجھے اللہ نے مخاطب کر کے یہ بات کی ہے کہ شیطان کے بارے میں, اس بارے میں دھیان میں رہنا. ابھی دھیان سے سنیے گا یہ بات. اللہ کہتے ہیں فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما. شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کس میں؟ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام میں وسوسہ ڈالا تاکہ یہ ان کی پوشیدہ سطر ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. ہمیں کیا لگتا ہے بس وہ گمراہ کرنا چاہتا تھا, وہ پھل کھلانا چاہتا تھا. اور اس نے تیر کیا استعمال کیا, ہنی ٹریپ کیا کیا اس نے, کہ یہ پھل کھا لو, کیونکہ وہ جانتا تھا نافرمانی ہے, جیسی نافرمانی ہونی ہے پردہ گر جانا ہے, اور جیسے ہی پردہ گرنا ہے یہ ذلیل ہو جائے گے ایک دوسرے کے سامنے. وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا آدم کو, کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ذلیل ہوا تھا. اس کو کیا لگتا ہے, حالانکہ وہ اپنی وجہ سے ذلیل ہوا ہے, لیکن اس کو کیا لگتا ہے میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں تو میں بدلہ لوں گا. بدلہ کیسے لگتے ہیں؟ ہم آج بھی کیا کہتے ہیں, تجھے بھرے بازار میں ننگا نہ کیا تو میرا نام بھی جواد نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ سب سے آخری لیول ہوتا ہے ذلت کا. شیطان نے یہی آدم کو کہا تھا اپنے اندر, اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. ایک دوسرے نبی ہیں وہ, تو کیا ہوا؟ انہوں نے پھل کھاتے گئے ہیں. کیا ہوا؟ یہ قرآن ہے, سورہ الاعراف ہے, وہ ایک دوسرے کے سامنے بنانا ہو گیا. اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اچھا یہ بھی بڑی بات ہے, پتوں سے چھپانے کی کوشش کی, مطلب نیچرل ڈسپوزیشن ہے انسان, کیونکہ یہ پہلے انسان ہے. نیچرلی اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے, دکھانے کی نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے. شیطان جیت گئے میرے بھائی. شیطان کا ایجنڈا کیا تھا؟ انسان کو ننگا کرنا. ایک دفعہ جب یہ برہنہ ہو جاتا ہے نا میرے بھائی, اب اس کو حیا نہیں رہتی ہے, اب یہ اللہ کے اوپر بھی تیر چلائے گا. بھائی آپ اللہ کے اوپر تیر کیوں نہیں چلائیں گے؟ شرم آتی ہے. شرم ختم ہو گئی ہے, اب جو مرضی کر لو. اب ابے کو گالیاں دے لو, ماں کو گالیاں دے لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ شرم ہی آتی تھی نا, وہ تو ختم ہو گئی ہے. اب یہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو کرے گا کرے گا. بس وہ پردہ تھا بیچ میں جو شیطان چھین لیتا ہے. شیطان کا نمبر 1 ہدف کیا ہے؟ بولیں بھائی, نمبر 1 ہدف کیا ہے؟ برہنہ کرنا, ٹو میک یو نیکڈ. اس لیے بڑی اہم بات ہے, یہ ویسٹ نہیں مانتا. یہاں پہ ویسٹ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو تو بشر کیا ہوتا ہے؟ سکن. بشر کا لفظ نکلے بشر سے. بشر کا مطلب ہوتا ہے سکن, یعنی انسان کیا کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ بولیں, کپڑوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا. کہتا ہے اگر اللہ کو اتنا ہی تھا تو اللہ نے جو کپڑوں کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے جو سکن ہمارے اوپر ہے بس یہی لباس کافی ہے. یہی سکن بلی کے اوپر بھی ہے. سکن نہیں ہے نا بھائی, وہ بکرے کی کھال ہی اتارتے ہو نا, نیچے سے گوشت نکل آتا ہے. وہ کہتا ہے یہی سکن ہمارے اوپر بھی ہے. نہیں, اس لیے وہ مذہب نہیں مانتے نا, کیونکہ مذہب جب آتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے آپ کو. یار انسان کو اللہ نے بے رحم نہیں چھوڑا, اللہ نے انسان کو گائیڈ کیا ہے دنیا میں کیسے رہنا. اللہ اکبر. لباس اور لوہا یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے.
اس لیے اللہ نے باقاعدہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جنت میں تھے، لباس میں تھے، گناہ کیا، نافرمانی ہوئی، اللہ نے ہمارے لیے ماڈل بنایا، دیکھو کیا ہوتا ہے، توبہ کی، اللہ نے واپس جنت سے لباس اتارا ہے ان کے لیے، حوا کے لیے بھی اور آدم کے لیے بھی، یہ لباس جنتی شے ہے، تو جنت کی جتنی شے آپ پہنیں گے اتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ آنر کر رہے ہیں، اور جتنا کم کریں گے آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈی آنر کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں آپ۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لباس اللہ کی طرف نازل ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ الاعراف ہے، یہ دیکھیں یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ ہمیں بتا رہا ہے اور تم بلی، چوہا، ہاتھی، گھوڑے کے ساتھ اپنے آپ کو میچ نہ کرو، ان کو میں نے کپڑے نہیں دیے، وہ جانور ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا، ہم نے بے شک تمہارے نازل کیا، علیکم لباس، تمہارے لیے لباس کو کہاں سے نازل کیا؟ آسمانوں سے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا لباس، یعنی ان کو معلوم ہوا کپڑے کیا ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں اسلام کا یہ بیانیہ ہے، دنیا میں اس وقت جو بھی ہنر ہے وہ انبیاء نے سکھائے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لکڑی کا سارا ہنر نوح علیہ السلام نے سکھایا، اوکے؟ کپڑے سینے کا ہنر کن کے پاس؟ ادریس، یہ بائبل کہتی ہے ادریس علیہ السلام درزی تھے، ان کو کپڑے سینے کا ہنر تھا، یہ لوگوں کو سکھاتے تھے، کیونکہ یہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے؟ فرشتوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے، اللہ سے کنیکٹ، وہ سکھاتے تھے ان کو، یہ دنیا کو سکھاتے تھے لوہے کے بارے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے سب سے زیادہ سکھایا ہے، کیونکہ ان کی پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ جو بھی اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجیز ہیں وہ انبیاء کی وجہ سے ہیں، انہوں نے سکھائی ہے یہ سب کچھ۔ یعنی آئیڈیا از آلویز، آئیڈیا کبھی بورن نہیں ہوتا، آئیڈیا وہیں پہ ہوتا ہے، وہ صرف ڈسکورڈ ہوتا ہے، یاد رکھیں، آئیڈیا از آلویز ڈسکورڈ، وہ بورن ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صرف اس کو ڈسکور کرتے ہیں اور ایک سٹیپ آگے لے کے چلے جاتے ہیں، اوکے؟ اور بولو نا یار، آ رہی سمجھ؟ اب ایک آخری آیت یہ سنیں، اب جو اللہ ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے، قسم سے بڑی کمال آیت ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ کا انداز بڑا کمال ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ لا یفتننکم الشیطان، شیطان کو کبھی بھولنا مت کہ اس نے کیا کیا تھا، کما اخرج ابویکم، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا، من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے تمہارے ماں باپ کو برہنہ کر دیا تھا، کپڑے اتروا دے تیرے ماں باپ کے، کبھی شیطان کو نہ بھولنا، یہ تیرے بھی اتروانے کی کوشش کرے گا، جیسے ان کی حیا مٹانے کی کوشش کی تھی یہ تمہاری حیا مٹانے کی کوشش کرے گا۔ حیا ہے تم مورلی الائیو ہو، حیا نہیں رہی تم مورلی ڈیڈ ہو جاتے ہو، جب تم مورلی ڈیڈ ہو جاتے ہو تو اب تم اللہ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہو، یہی شیطان تھا۔ شیطان کو شرم نہیں آئی اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہتے ہوئے میں افضل ہوں یعنی اللہ نے بنایا نا، اللہ جانتا ہے نا کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، لیکن شیطان بے شرم ہوا تھا، بے حیا ہوا تھا، اللہ کو بتا رہا ہے کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، حالانکہ جس نے بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآنی فارمولہ، اس لیے حیا کا تصور اسلام میں اتنا مضبوط ہے، اتنا پاورفل ہے، اسلام تھوڑا اتنا اسٹرکٹ ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے لا تقربوا الزنا، نیڑے بھی نہیں جانا زنا کے، قریب بھی نہیں جانا، کوئی باقی گناہوں کے بارے میں ایسے نہیں کہا جیسے زنا کے بارے میں کہا ہے۔ وجہ یہ پردہ، یہ وال، اس کو چائنا وال سے زیادہ مضبوط سمجھنا ہے، اس کو جو بیریئرز ہیں نا گلیکسیز کے اندر ان سے زیادہ مضبوط بنانا ہے، جب تک یہ مضبوط رہے گی معاشرہ مضبوط رہے گا، یہ گرے گی معاشرہ گر جائے گا۔ آج معاشرے میں ادب ہے، بولے ہمارے معاشرے میں ادب ہے، آپ پچھلی نسل میں ادب کا لیول دیکھیں، چاہے وہ ریڑھی والے ہیں، اور آج کے نوجوان میں ادب کا لیول دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ حیا گر رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب حیا گرنے لگتی ہے سب سے پہلے ادب گرتا ہے، یاد رکھیں، جب حیا گرنا شروع ہوتی ہے سب سے پہلے کیا گرتا ہے؟ بندہ بے ادب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی زبان گندی ہونا شروع ہوتی ہے، گل گلوچ اور یہ سارا کچھ، یعنی کہ کوئی سوچ سکتا تھا جتنی عام گالیاں لے رہے لوگ عام دے رہے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، حیا نہیں ہے نا، شرم نہیں، گر گئی ہے۔ پھر اس سے زیادہ لیول کیا ہوتا ہے؟ مطلب سب کے سامنے لڑکے گلے مل رہے ہیں، ہاتھ میں لا رہے ہیں، فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں جیسے مرضی، جو مرضی۔ دیکھ لو نا تھوڑے دن پہلے سبا کمر کا مسجد میں فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، مسجد میں فوٹو سبا کمر کروا رہی ہے، ایکٹریس ہے، بعد میں وہ معذرت کہتا ہے سوری جان بوجھ کے کرتے ہیں، پتہ ہے یار مسجد میں کون کرتا ہے ایسا، جان بوجھ کے کرتے ہیں،
تنگ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے معاشرے کی نبض کیسی ہے، معاشرہ کس لیول پہ ہے. لیکن ایک دفعہ چاکا لا دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چاکا لا دے، کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو زندہ ہوں میں، اب ایک اگلا ڈرامہ پھر کروں گی، 2-4 اور کروں گی، دیکھ لو کچھ ہوا ہے مجھے. اور نوجوان کا چاکا لاتی ہیں. اور بولو نا یار، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ حیا. یعنی وہ حیا کو توڑنا چاہتا ہے. تو ایمان والے کا سب سے بڑا ہتھیار حیا ہوتی ہے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بے حیائی ہوتی ہے کہ یہ حیا کا پردہ گر جائے. اور جب یہ اینڈ پہ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زنا کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکا لڑکی زنا کے لیول پہ جاتے ہیں تو ان کا ایمان بیچ میں سے باہر آ جاتا ہے. یعنی اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اس وقت وہ مسلمان حالت میں نہیں ہوتا، وہ باہر آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے اسی حالت میں وہ مر جائے تو. اب تیسرا جو سیکشن ہم نے کیا بتایا تھا، وہ جتنا پردے کا نظام ہے، جنرل انٹریکشن کا نظام ہے، وہ کس لیے ہے؟ اس حیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ سارا نظام اس کے لیے کھڑا ہوا ہے. میں آپ کو قصوں کی قصوں سنا سکتا ہوں. آپ کبھی اخبار کا تیسرا پنا دیکھا کریں، کتنے زیادہ جو دیور ہیں وہ بھابھی لے کے بھاگ گئے ہیں. آپ دیکھیں اردو پوائنٹ پہ کبھی جائیں، دیور ہے بھابھی لے کے بھاگ گیا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں. کتنے زیادہ میرے بھائی ابیوز کیسز ہوتے ہیں بھابھی کے، بچوں کے. کس کی طرف سے؟ کزنوں کی طرف سے، چاچے کی طرف سے، مامے کی طرف سے. ابیوز کیسز ہوتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں وہ، لیکن وہ کچھ بتاتے نہیں کیونکہ بیڑا غرق ہو جائے گا پورے کے پورے نظام کا. وہ بتاتے نہیں ہیں. اور اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے. 100% بتانا ہے، 100% بتانا ہے. وجہ یہ حیا کے نظام کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے. اس لیے اسلام اس کے بارے میں سختی کیوں کرتا ہے؟ میں نے آپ کو اتنی زیادہ نمبر اس لیے گنوائے ہیں، اس لیے کرتا ہے. یعنی ویسٹ میں فلم بن جاتی ہے 40 ایئرز اولڈ ورجن، حیران رہ جاتے ہیں 40 سال کا ہو گیا ہے وہ آج تک تو لڑکی کے پاس ہی نہیں گیا. فلم بنا دی انہوں نے، اور وہ فلم بھی بلاک بسٹر ہے، $100 ملین تک چلی گیا. حد نہیں ہے یار. یہ لوگ ہیں وہ. آپ کو تو ایول کیا ہوتا ہے؟ یہ عورتوں کے لیے ہے. ایول کیا ہوتا ہے؟ ایول کا مطلب ہوتا ہے وہ برائی یار، شیطان. ایول برائی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ای لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ اب کیا بنا بھائی؟ اس کو مٹا دیں. ای وی ای کیا بنا؟ کون ہے ایو؟ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ایو سے ایول بنا ہے. عورت ہے ایول. دنیا میں فساد کا جڑ عورت ہے. ان کو اکسایا تھا. اور دعا کیا ہے بھائی؟ جب انہوں نے توبہ کی دونوں نے دعا کیا، ربنا، دونوں نے ظلم کیا. حوا کہہ رہی ہے میری بھی غلطی تھی، آدم کہہ رہے ہیں میری بھی غلطی تھی. ہم ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، ہم شیطان نہیں بنیں گے. شیطان نے سارا اللہ پہ ڈال دیا، مانا نہیں ہے. آدم کے کیا کہ ہم مان رہے ہیں، ہم دونوں کی غلطی ہے. لیکن یہ ایول لفظ ہی کرسچینٹی سے آیا اصل میں. وہ اوریجنل سن ہوتا ہے ایک. وہ مانتے ہیں عورت جڑ ہے فساد کی ساری کی ساری. اور دیکھ لو آج ہماری عورتیں عورت ہونے کا مطلب ان سے لے رہے ہیں جو اس کو ایول مانتے ہیں. اندازہ کریں آپ. اسلام ماں ہے قدموں نیچے جنت ہے، بیٹی ہے اس کو پال پوس کے بڑا کرو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گئے. بیوی ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. کون رہ گیا پیچھے رشتہ؟ تینوں ہی رہ گئے ہیں. بہن ہے تو بھائی حفاظت ہے. آپ بتائیں جو بھی مسلمان کا معاشرہ ہے بھائی کس لیول کی حفاظت کرتا ہے بہن کی. آپ کو جتنے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں بھائی کرتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے. کرتا بھائی ہے، ابا کوئی نہیں کرتا ہے، بھائی کرتا ہے. کیونکہ وہ غیرہ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ میری بہن کو کسی نے چھیڑا، مار دیا اس نے. بہن کو چھیڑا نہ کسی نے، یا کوشش کی چھیڑنے کی، اس نے مار دیا. حالانکہ اسلام اس لیول پہ جاتا، لیول پہ نہیں جاتا. بھئی اتھارٹیز ہیں، آپ اس کو بتائیں تھوڑی بہت سزا دیں، بات ختم کر دیں. لیکن بھائی سے یہ برداشت، بولیں بھائی پروٹیکٹیو ہوتے ہیں نا اپنی بہن کو لے کے. اور بولو نا یار. اور کوئی سوال؟ اچھا محرم کے رشتے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں سارے گنوائے ہوئے ہیں. لیکن امیجیٹ سرکل جو آپ کا ہوتا ہے، جو بلڈ ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ محرم ہوتے ہیں. مثلاً امی کی طرف سے آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ کون ہوتی ہیں؟ خالہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خالہ ماں برابر ہوتی ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی ہے ماسی خالہ ماں برابر ہوتی ہے. ہاں ماں جیسی ہے، اس لیے ہم اس کو ماسی بولتے ہیں. ماسی
ٹھیک ہے. اور ادھر سے ابے کی طرف کیا ہوتی ہے؟ پھوپھی اور چاچا تایا. وہ کیا ہوتے ہیں؟ بلڈ ہے, یعنی ایک ہی بلڈ ہے جو نیچے آ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی بلڈ آپ میں آ رہا ہے, تو اس لیے یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ محرم. لیکن آگے جو کزنز ہیں اس میں ایک خاتون بھی آ گئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ چاچے کی جو بیوی ہے, وہ ہمارا مطلب اس کے ساتھ ہمارا پردہ نہیں ہوتا, چاچی کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چاچی کے ساتھ ظاہر بات ہے, چاچے کے ساتھ نہیں ہے تو چاچی کے ساتھ بھی پردہ نہیں ہے نا, چاچی کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا. لیکن چاچی کے جو آگے اولاد ہو گئی ہے وہ تیسرا بلڈ کریٹ ہو گیا میرے بھائی. تو وہ جو کزنز ہوتے ہیں, کزنز کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے چاچا چاچی کے جو بیٹے ہیں ان کے بچے ہیں. آپ بتائیں کوٹھے کے اوپر جب پیسے پھینکا کرتے تھے, وہ کیوں پھینکتے تھے؟ کوٹھے سمجھتے ہیں نا, جہاں میں مجرے ہوتے تھے, ایک لڑکی ہوتی تھی آگے مجرا کرتی تھی, پھر کیا کرتے تھے لوگ؟ آپ شادیوں پہ ہوتا ہے, آپ کی لٹرلی آپ کے سامنے آپ کی بہن کے اوپر لوگ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں یار, جیسے کبھی مجروں کے اوپر کوٹھے کے اوپر پھینک رہے ہوتے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فیشن ہے, یہ آرٹ ہے. انا للہ. گر رہا ہے نا بھائی, ان کو محسوس نہیں ہوتا جب یعنی کہ وہ غیرت پروف ہو جاتے ہیں, ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ کس کو محسوس ہوتا ہے؟ جس کا پردہ بچا ہوا ہے نا, جس کا پردہ گر جائے اس کو محسوس. تیسرا سیکشن کیا ہے؟ انٹریکشن. یاد رکھے جنرل رول کیا ہے, یاد رکھے جو ایکسیپشن ہے وہ کبھی رول نہیں ہوتے, ایکسیپشنز کبھی اصول نہیں ہوتے, اصول ایک ہی ہوتا ہے. جو جنرل رول کیا ہے؟ دیر از نو مکسنگ بٹوین مین اینڈ وومن, یہ جنرل رول ہے. تو جب مکسنگ نہیں ہے تو بات ہے, وہ بولو نا یار, اور جب مکسنگ ہی نہیں ہے, ملنے ہی نہیں ہے آپس میں, تو بات چیت ہوگی؟ تو بات چیت تو 100% نہیں ہونی, ملاقات تو ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جنرل رول ہے اسلام کا, اور ہر مذہب کا آلموسٹ. جنرل رول کیا ہے؟ دیر از نو مکسنگ بٹوین فائر اینڈ پیٹرول, دیر از نو مکسنگ بٹوین مین اینڈ وومن, یہ جنرل رول ہے. پھر ایکسیپشنز ہوتی ہیں, وہ جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ اصول نہیں ہوتے ہیں, وہ کچھ حالات کے لیے ضرورت کے تحت آپ کرتے ہیں اور واپس پھر اصول پہ آ جاتے ہیں. اوکے, تو جو انٹریکشن ہے لڑکے لڑکی کے درمیان, اصول کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اصول ہے. اس کا مطلب ہے اس بنیاد پہ کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں حرام ہے. لٹرلی کو ایجوکیشن سسٹم اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. اسلام کے اندر یہ جائز ہے ہی نہیں ہے. اچھا, کو ایجوکیشن یاد رکھیں, یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ کو ایجوکیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ لڑکے ادھر بات نہیں کر سکتے اور یہ لڑکیاں ادھر بات نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا, وہ بریک میں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, بات چیت بھی کر سکتے ہیں, مل کے لیب رپورٹ بھی بنا سکتے ہیں, ماشاءاللہ اسائنمنٹ سارا کچھ کر سکتے ہیں. یہ کو ایجوکیشن اسلامی سسٹم نہیں ہے, حرام ہے. لیکن ابھی ہے, کیا کریں؟ اسکول تو جانا ہے, لاہور گرامر تو جانا ہے. میں لاہور گرامر نہیں جاؤں گا تو میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ میں بیکن ہاؤس نہیں جاؤں گا تو میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ادھر جانا ہے تو وہ تو سارا کچھ ہوگا, راک اینڈ رول سارا کچھ ہوگا نا میرے بھائی. تو جنرل رول یاد رکھیں, اسلام کے اندر دیر از نو مکسنگ. لیکن اب ایکسیپشنز ہوتی ہیں, اس ایکسیپشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عورت کو پہلے اصول یہ بتایا گیا ہے اور مرد کو پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے. پہلے مرد کو بتایا گیا نظریں نیچے, یعنی اگر بیچ میں تھوڑا بہت دیکھنا پڑے اور اگر آپ کے من میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو فوراً کیا کرو؟ نیچے دیکھو. اور عورت کو کیا کہا ہے؟ اپنی آواز زوردار رکھو, اپنی آواز کو نرم و نازک نہیں کرنا, تاکہ کوئی بھی نظام اس کے ذہن میں جائے نہ جائے. یہ دوسرا اصول ہے. پہلا اصول کیا ہے ہی نہیں ہے, تو پہلا اصول یہ دیر از نو مکسنگ بٹوین مین اینڈ وومن. لیکن ہو جائے, ایکسیپشنز ہو جائیں, پھر لڑکے نے کیا کرنا ہے؟ نظریں نیچے, اور لڑکی نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز تھوڑی سی زوردار. یہ نہیں لڑ پڑے بھائی, مطلب تھوڑی سی زوردار, رو تیری, میں ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, زوردار کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کو پتا ہے زوردار کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں, لڑکی 10 سال کی بھی ہو جائے نا, اس کو پتا ہے زوردار آواز کا مطلب کیا ہوتا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے. تیسری بات, ضرورت کے تحت کرنی ہے, اس کے علاوہ نہیں کرنی ہے. دروازہ کھڑکایا میں نے, تو میں نے گھر جا کے پوچھا مثلا اسلم بھائی ہے؟ نہیں ہے. اچھا, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہیں جی, یہ کدھر سے بات آ گئی بیچ میں؟ بس ضرورت کے تحت آپ نے پوچھا اسلم بھائی ہیں؟ نہیں ہے, اللہ حافظ. اور ویسے بھی دروازے میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ٹینشن چھوڑ دو, لیفٹ رائٹ, ہاں ایگزیکٹلی اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, نظر بھی نہ آئے. کچھ کیا کہتے ہیں؟ پہلی نظر کا پیار ہو گیا جواد بھائی. اسلام کہتا ہے رکو, اس سے ہونے ہی نہیں دینا.
یعنی سارا کچھ اسلام نے پہلے روکنا ہے، پھر بھی ہو جائے پھر اسلام اس کا بھی حل دیتا ہے الحمدللہ۔ پہلے اسلام کہتے رک جاؤ، کمارسانوں کے گانے نہ سننا 4 گھنٹے بیٹھ کے، رک جائے اس کام سے، تجھے بچا رہے ہیں ہم، لیکن اگر پھر بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ہم تیرے لیے راستہ بتائیں گے کہ اب اس محبت کو بھی حاصل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ چوتھا اصول، لڑکا اور لڑکی ولی ہے زمانے کے، دونوں تہجد میں ماشاءاللہ رو رو کے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ اکیلے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ مسجد کیوں نہ ہو۔ لڑکا اور لڑکی ایک جگہ پہ اکیلے ہو سکتے نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں پہ لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، کنفرمڈ بات ہے۔ وہ زمانے کی بری ترین لڑکے یعنی کہ چہرے سے وہ اس کو ایسے ہی ثابت کرے گا آسمان کی حور ہے، اور وہ کر دے گا، کیونکہ قرآن میں شیطان کہتا ہے، یہ قرآن ہے، میں ان کو برائی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہوں۔ اتنی اٹریکٹیو برائی ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر مجھے یہ نہ ملی تو میں جیسے زندگی ہار جاؤں گا، اگر مجھے یہ برائی نہ ملی تو، اگر میں نے اس چیز کو حاصل نہ کیا تو۔ پہلا اصول کیا تھا؟ دیر از نو مکسنگ، ہے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جب مہمان گھر میں آئیں، آنٹا انکی سارے آنٹیاں ادھر جائیں گی، انکلز ادھر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کزنیں ادھر جائیں گی، کزنز ادھر جائیں گے، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ جائیں گے، اصول یہ ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بلا نہیں ہے لڑکی، بات کر لینی ہے، تو کیا اصول ہے؟ نظر نیچے اور لڑکی کی آواز روبدار۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ ضرورت کے تحت بات کرنی ہے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ نہیں، اکیلے نہیں ہونا، کچھ بھی ہو جائے لڑکا لڑکی اکیلے ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کہیں گے جو اوبر یوز کرتی ہیں لڑکیاں وہ اکیلے نہیں ہوتے، تو اکیلے ہیں نا، ڈرائیور کون ہے؟ پھپھڑ ہے میرا، تو ڈرائیور کیا ہے؟ وہ اکیلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم بند کلوز اسپیسز کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ شیشے آپ نے وہ بلیک والے ہیں تو وہ نیچے کر لینے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہر طرف سے کیا ہو؟ نظر آ رہا ہے، تو یہ اکیلا اسلام اس کو وہ والی کلوز اسپیس نہیں گنتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی مجبوری میں ہے، ٹھیک ہے؟ مجبوری میں عورت کو ایسا کرنا چاہیے، وگرنہ اس کو کوشش کرنی چاہیے 2 لڑکیاں مل کے چلی جائیں۔ پھر چوتھی بات، کیا لڑکی کو سلام کر سکتے ہیں؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اگر لڑکی اکیلی ہے تو نہیں کر سکتے، چلے آپ کی کزن ہے، رشتہ دار ہے، جو مرضی ہے، اکیلی ہے نہیں کرنا، گروپ میں ہے تو کر لیں۔ دیکھیں اسلام کی کتنی بڑی حکمت ہے، گروپ میں ہے تو کوئی ذہن میں شیطان نہیں آ سکتا کہ میں نے خاص طور پہ کس کو سلام میں کہا ہے لیکن اکیلی ہے تو خاص طور پہ شیطان جا سکتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا، مطلب کوئی نہ کوئی بات ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ ہے بھائی، اصل میں قرآن کہتا ہے جس میں بیماری ہے، تیرے میں نہیں ہے، الحمدللہ بھائی، اللہ تجھے ولایت دے ماشاءاللہ، جس کے اندر بیماری ہے گیم خراب ہوگی اس کی، تو گروپ میں ہیں تو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گروپ کے عورتوں کو گروپ کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کر دیتے تھے، لیکن کلی ہے نا پھر اس سے دور رہنا، اس کو سلام دعا یہ آپ مردوں کو کہیں سلام دعا ادھر نہیں کرنا، ہاں نہیں کرنا۔ کلاس فیلو کون ہے بھائی؟ حد ہو گئی ہے، کلاس فیلو نا محرم ہے، نہیں کرنا، گروپ میں کرنا ہے، ہاں گروپ میں ہے تو کریں، وہی نا گروپ ہے نا، نہیں کرنا۔ اکیلا لڑکا بیٹھا ہوا ہے کلاس میں اور آپ گزر رہی ہیں وہاں سے، نہیں کرنا، نیور ڈو دیٹ۔ یہ اگر آپ کو شیطان کہے نا 30 نیکیاں ملیں گی جواد بھائی، کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہن میری یہ نیکیاں 3-4 اور کہیں سے لے لے، ادھر سے نہیں لینی ہے نیکیاں، ہم کہیں اور سے نیکی لیں گے، ادھر سے نہیں لینی۔ آپ سوچ نہیں سکتی شیطان کہاں سے آتا ہے۔ اب حدیث سنیں، اصل میں نا حدیثیں اتنی خطرناک ہیں عورت کے بارے میں زیادہ ہے، کیونکہ نا ہندو عورت کے بارے میں بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں، عورت لکشمی ریکھا ہے، یعنی یہ بندے کو شیطان بھی بنا دیتی ہے عورت، اور یہ بندے کو کمال کا انسان بھی بنا دیتی ہے، عورت بناتی ہے، اتنی پاور ہے اس کے پاس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث عورتوں کو تھوڑی عجیب لگے گی لیکن یہ میرے نبی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عورتیں ایموشنز میں اسٹرانگ ہوتی ہیں، عقل میں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، اس کا مطلب ان کی عقل نہیں ہوتی، استغفر اللہ۔ مرد عقل میں تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن ایموشنز میں ویک ہوتے ہیں، تو یہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ اسٹرانگ فیملی، اوکے؟ دونوں میں کچھ نہ کچھ کمزوری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں حیرت ہے مجھے کہ عورت عقل میں کمزور ہے لیکن مرد پہ حاوی ہو جاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، بخاری، نبی امام الانبیاء حیرت میں ہوئے،
مجھے حیرت ہے اس عورت والی مخلوق پہ، یعنی یہ کمزور ہوتی ہے عقل میں، ایموشنز میں مضبوط ہوتی ہے، اور مرد پہ حاوی ہو جاتا ہے جو عقل میں مضبوط ہوتا ہے، مت مار دیتی ہے اس کی، نہیں واقعی مت مار دیتی ہے، اس کو باپ نظر نہیں آتا۔ علماء نے باقاعدہ اس حدیث کی تفسیر کی ہے، آپ میں کو تفسیر سنا رہا ہوں۔ مثلا دل دے دینا عورت کو، میرا دل لوٹ کے لے گئے بھائی، ہر دوسرے گانے میں، انڈیا کے گانے میں کیا، دل لوٹ کے لے گئی، بس دل لوٹ کے لے گئی، دل لوٹ کے لے گئی۔ دل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور آپ ایک انسان کی لٹرلی پوجا کرنے لگتے ہیں، آپ اس عورت کی باقاعدہ پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، محبوب ہو گیا نا آپ کا، معشوق ہو گیا آپ کا، یعنی کہ عشق سب سے جو آخری لیول ہے، آپ نے جو اللہ سے کرنا تھا کس سے کرنے لگ گئے؟ ایک لڑکی سے، اور اس کی تھوڑی سی خوبصورتی سے، بس لٹرلی اس نے ایک دفعہ پریگننٹ ہونا، بھائی سب ختم ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے اتنی ویک بنیاد پہ اپنی شادی کھڑی نہ کرنا، کیونکہ جیسے اسے کمزوری ڈھلے گی ختم۔ اس لیے ایسی عورتیں پمپلز نکل آئیں وہ باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں جس وجہ سے اس لڑکے کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ میری خوبصورتی ہے، وہ میرا حسن ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے دین کی بنیاد پہ کھڑا کرو سب کچھ، کیونکہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ بکھرتا نہیں ہے، وہ قائم رہتا ہے، تو آپ کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری بات دیکھیں، ماں باپ پہلے تھے یا یہ لڑکی پہلے تھی؟ یہ ماں باپ کو نکال دیتے ہیں گھر سے۔ کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی وجہ سے ماں باپ گھر سے بولو نکال دیا ہے، بیوی کو اب سارا ٹائم دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ٹائم، عورت کی وجہ سے، عورت حاوی ہوگی اس کے اوپر، عورت کی وجہ سے وہ حرام کمانے لگ جاتا ہے، حالانکہ 2 روٹی کما رہا تھا، خوش تھا، لیکن عورت کی وجہ سے اب وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ حرام کمانے، جائز ناجائز کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے نبی کا مطلب ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے، یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہماری بہنیں استغفر اللہ بھی یہ کرنے لگ جائیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عورت کی طاقت۔ یعنی جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا میں سب سے مضبوط فتنہ مرد کے لیے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے، یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، سب سے پاورفل فتنہ مرد کے لیے، عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ایک بادشاہ نے جملہ بولا نا، ساری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، اپنی بڈھی پہ نہیں کر سکے عورت پہ نہیں کر سکے ہم حکومت۔ اس کا دل جو ہے نا اس کی کوئی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ایسے پیر رکھو گے پتھر ہے، آگے رکھو تو گہرائی ہے، پتہ ہی نہیں کدھر چلی جاتی ہے ایک دم سے۔ مرد جو ہے نا جب ایک وقت میں بات کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایک ہی اسی ٹاپک پہ رہے گا، 2 گھنٹے کرتے رہو آپ بات، عورت لٹرلی 1 سیکنڈ کے بعد گھوم کے کسی اور طرف چلی جائے گی۔ مطلب ابھی آپ بات کریں گے نا، اچھا تمہاری امی کے بارے میں تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تمہاری امی آ رہی ہیں، ان کے بارے میں کہا، اچھا تیری امی نے جو اس دن میرے ساتھ بات کی تھی نا ویسے مجھے وہ بہت بری لگی تھی، او یار وہ بعد میں کریں گے، ابھی پہلے روٹی کی بات ہم کر رہے ہیں، دسترخوان میں کیا بنانا ہے۔ عورت ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے، بہت جلدی شفٹ مارتی ہے۔ نہیں صحیح بات ہے بھائی، مرد کی کمزوری ہے، عورت کی بھی کمزوری ہے، اللہ نے دونوں میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی اتنی بڑی کمزوری ہے، ایک دم سے ٹریک چینج کر دیتی ہے، جب ٹریک چینج کرتی ہے تو آگے بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس طاقت صرف یہ ہوتی ہے حسن، اس کے سب سے بڑی طاقت ہے عورت کی، یہ اس کو خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے اور شر کے لیے بھی استعمال۔ اس لیے تو فتنہ ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ فتنہ یا تو آپ کو اس طرف گرائے گا یا اس طرف گرائے گا، اس کے ذریعے اللہ چیک کرتا ہے مرد کی مردانگی کس لیول پہ کھڑا ہے۔ تو وہ خاتون تھی، اس کے پیچھے لڑکا پڑ گیا، بار بار، یہ سچا واقعہ ہے، بار بار جو ہے نا وہ چوک چوراہے کے اندر وہ لڑکی کا پیچھا کرنے لگ گیا تھا۔ تو ایک دن اس لڑکی نے اس کو بلایا، اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی بس آپ سے شادی کرنی ہے، ایک دن آپ وضو کر رہی تھی، کچھ ایسا کر رہی تھی، میں نے آپ کو دیکھ لیا اور میں اب رہ نہیں سکا آپ کے بنا، اب تو میں ہر جہاں چاند دیکھتا ہوں تو آپ نظر آتی ہیں، ہاں جی پھول کی پتیاں دیکھتا ہوں تو آپ نظر آتی ہیں، تو اب میں نے آپ سے شادی کرنی۔ انہیں ایک شرط پہ کریں گے، انہیں کہا وہ کیا؟ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے تم نے۔ کتنے دن؟ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے، اور ڈنڈی مارو گے، میری مسجد میں میرے ماشاء اللہ بھائی بھی ہیں، سارے بھی ہیں، میں پتہ کرا لوں گی، ڈنڈی نہیں مارنی۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، پھر دیکھیں گے۔ 40 دن بعد وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو، اور میرے بارے میں بھی دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چینج ہو گیا، سمجھنے؟ تو عورت کے پاس بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ ایک دم سے بندہ ادھر پھیر دے یا ادھر پھیر دے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، بیوی آتے ہی پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے، ماں کی بات وہ زیادہ اثر نہیں کرتی جتنی بیوی کی کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے۔ وہ اماں جو تمہیں موٹیویٹ کیا کرتی تھی اب اس کی موٹیویشن فیل ہی نہیں ہوتی،
لیکن جو بڈھی ماشاءاللہ کہہ رہی ہے آئے ہے کیا بات ہے، چنبیلی کے پھول جھڑ رہے ہیں، اس جیسا تو کوئی ہے نہیں دنیا میں. اوکے آپ کو سوال ہے، دوبارہ بات کریں. وہ بھی عورت ہے. عورت تو عورت ہے نا بھائی، ساس ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، نند ہو، یہ والا ہیوی ہے. اچھا نند سب سے زیادہ مانسٹر ہوتی ہے، کیوں؟ نند سب سے بڑی مانسٹر ہوتی ہے، کیوں؟ اچھا مطلب یوزلی ہوتی ہے، مطلب ساری نندیں ایسے نہیں ہوتی، کیوں؟ ایج فیلو ہے بھئی، ایج فیلو ہوتی ہے یوزلی. نندیں کیا ہوتی ہیں؟ تبھی تو لگتی ہے، تبھی تو لگتی ہے. یعنی کہ بھائی میرے لیے اتنا سب کچھ نہیں کرتا تھا، یہ آئی ہے بڑے سوٹ بھی، وہ بیوی ہے یار میری بھائی، میری ذمہ داری ہے. تیرے پہ ذمہ داری تیرے ابے کی ہے، اس نے خرچ کرنا ہے، اس پہ میری ہے، میں نہیں کرنا ہے. بہن پہ بھی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ ایج فیلو ہوتی ہے نا یوزلی، نندیں تو لگتی ہے، لیکن ہے تو عورت. لیکن یہ سب اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اس میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ میں کس طرح ہم نے پیسے کی بات کی تھی، یاد رکھے، پیسے کے ہم نے 6 بیریئرز بیان کیے تھے. نہیں میں بیان کر رہا ہوں، اس میں آخری بیریئر کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ہم نے ویلتھ کے بارے میں 6 بیریئرز بیان کیے تھے کہ پیسہ کمانے والے ان کے یہ شکار ہو جاتے ہیں. تو آخری بیریئر کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ آپ کو یاد ہے؟ دے لوز دا بیلنس. بھائی بیلنس قائم رکھنا عورت کا کام نہیں ہے، بیلنس قائم رکھنا مرد کا کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نند میں، ساس میں، ماں میں، بیٹی میں یہ بیلنس قائم رکھنا. خلیفہ بننے کا بڑا شوق ہے نا بھائی، تو بنو. خلیفہ مرد ہے، اور پوچھ مرد سے ہے، عورت سے پوچھ نہیں ہونی ہے کہ تم نے گھر جوڑ کے رکھا تھا. یہ مرد سے پوچھ ہونی ہے تم نے گھر جوڑ کے رکھا تھا کہ نہیں. کیونکہ آپ نے کیا کہا تھا؟ قبول ہے. کیا مرد کہتا ہے؟ قبول ہے. اور عورت کی طرف سے ولی کہتا ہے قبول ہے. یعنی عورت نہ بھی کہے تو وہ ولی والا قبول ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کسی کو پتا ہے ولی والا قبول کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاں کیونکہ پہلے وہ ابا کر رہا تھا سارا کچھ، اب کس نے کرنا ہے؟ لڑکے نے کرنا ہے. تو لڑکے نے ادھر سے کہنا قبول ہے، اس کے ابے کا قبول نہیں ہوتا. لڑکے کا باپ کہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، لڑکی کا کہے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں تو لڑکے کو دینی ہے نا. اس لیے جو لڑکے جان بوجھ کے رات کو لیٹ آتے ہیں نا، اچھا السلام علیکم، بڑے بڑے کھوچل ہوتے ہیں. امی سو گئی ہیں؟ ہاں سو گئی ہیں. اور ابو وہ نہیں آئے ابھی. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوچھ کے جاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، بس جا کے میں نے کوئی سچویشن فیس نہیں کرنی ہے، بس چپ چاپ کر کے ہوئے 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 آج یقین کریں آفس میں بس مجھے پانی لے آؤ، میں نے سونا ہے. سو کے اگلے دن اٹھ کے پھر آفس چلا جائے گا. یہ بگوڑا ہے، بگوڑا مرد ہے. اس کو مرد کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام کی نظر میں نہ مرد شخص ہے. یہ وجہ یہ اپنے گھر نہیں سنبھال سکتا. یاد رکھے میرے بھائی، مرد کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ یاد پتہ کسی کو؟ گھر سنبھالنا. عورت کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے مرد جیتنا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عورت سارا زمانہ ساس ان کی تعریفیں کر رہی ہے، نندیں تعریفیں کر رہی ہیں، مرد اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوگی. لیکن مرد کر رہا سارا زمانہ نہیں کر رہا، انشاءاللہ جی جائے گی، سہ جائے گی سب کچھ. اور مرد کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس نے گھر سنبھال لی ہے. یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہوتے ہیں اس نے ٹیک کیئر کر لیا، اس کو بیلنس کر لیا. یہ مرد کی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور مرد یہ جانتا ہے، مرد یہ جانتا ہے، کیونکہ جب بھگوڑا بنتا ہے نا، اس کو نہیں پتا میں بھگوڑا بن رہا ہوں. بھائی کھوچل تو ہمارے سامنے کھوچل بن رہا ہے نا بھائی، لیکن تجھے پتا نا تو یہ کیا کر رہا ہے، سب کچھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مردوں کے یہ کام نہیں ہے. مردوں کے لیے مطلب مرد کے اوپر نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، غلط ہے. بیسکلی تو اس کی وجہ سے ہی عورتیں جڑی ہوئی ہیں. یاد رکھے یہ بڑی یہ سننے کی بات ہے. اصل میں یہ ایک اور ہمارے تعلیم تلوم کوئی نظام ہے ہی نہیں نا. یہ دیکھیں ادھر ہے ماں اور ادھر ہے بیٹا، ٹھیک ہے. یہ جو نہیں سوری بیوی یہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ ادھر ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی. یہ فلم کون ہے بیچ میں؟ اس کو کیوں نہیں آپ کراس کر رہے ہو؟ اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. یہ ماں اس کو بولے گی، یہ اس کو بولے گا، اور یہ بیوی اس کو بولے گی، یہ آگے سے اس کو بولے گا. آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، بولو ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ آپ نے سارے کے سارے انسٹیٹیوشن ہی توڑ دیا. مرد ہمارے گھروں نے کمزور کر دیا ہے، ہمارے ماں باپ نے مرد کو کمزور کیا ہے.
نکھٹو پیدا کیا مرد، مرد تو ہے ہی نہیں ہے وہ. کبھی کوئی فیصلہ تو لینے نہیں دیتے اس کو، کبھی کوئی سٹینڈ تو لینے نہیں دیتے اس کو. سٹینڈ لے گا تو کسی سائڈ پہ لگے گا نا بھائی، وہ بولو نا یار. تو مرد جب شادی ہو جائے اس کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اللہ یہ نہیں سنے گا میرا گھر ایسا تھا، میرا نظام ایسا تھا، یہ اللہ نہیں سنتا. اللہ سنتا ہے قبول ہے کیا تھا تو میں پوچھوں گا تو تیرے سے بھائی تو نے کیا تھا قبول ہے. تو گھر میں یہ بات سمجھائیں پیار سے. میں جب کسی طرح کا نکاح ہو تو وہ مجھے بلاتا ہے کہ تھوڑا سا لیکچر دے دو. میں یہی لیکچر دیتا ہوں، ان کے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے کے بھی لڑکے کے بھی. میں کہتا کراس نہ کرنا، بیڑا غرق کر دو گے گھر کا. اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا. اب یہ بچہ نہیں رہا، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تبھی تو شادی ہوئی ہے اس کی. تو قدر کرو بھائی، رسپیکٹ اٹ. تو سی او ہوتا ہے تو سی او کا ڈائریکٹ نہیں جاتے، آپ مینیجر کے پاس جاتے ہیں. مینیجر پھر سی او کے پاس لے کے جاتا ہے. ایک آرڈر ہے، اس آرڈر کو نہیں توڑنا. اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، آپ نے توڑ دیا. مرد کو اپنی یہ پوزیشن نہیں رکھتا نا تو مرد ذمہ دار ہے. لیکن اس کی وجہ سے عورت یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا کر سکتی ہوں. نہیں، کوشش پھر اس کو زیادہ کرنی ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. اب یہ نہیں عورت کہہ سکتی اب میں کیا کر سکتی ہوں، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے. نہ بھائی آپ دونوں کٹھے ہیں. بہرحال قبول ہے، آپ نے تو کیا ہے نا. زبردستی شادی ہوتی نہیں ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں. بہرحال یہ انٹریکشن سے کسی اور طرف چلے گئے ہیں. ہم جنرل انٹریکشن کی ساری باتیں سمجھ آ گئی. کیا اصول تھے مجھے بھول گئے یار. نمبر 1 مکسنگ ہے ہی نہیں ہے. نمبر 2 لوور یور گیز اینڈ ٹون اس کی سخت ہونی چاہیے. تیسرا اصول کیا ہے؟ ضرورت، یعنی بات ہو سکتی ہے لیکن. چوتھی بات کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مسجد میں بھی آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. 5ویں نو سلام اف الون، کوئی سلام نہیں ہے. گروپ ہے تو آپ سلام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یار، چیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ نے یونیورسٹی کا گروپ بنا ہوا ہے، لیکن وہ گروپ چیٹ ہے نا. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ بھی گروپ بنائے نا، آپ کی اسائنمنٹ گروپس میں ہوتی ہے نا بھائی. ہاں اگر پرائیویٹ وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کسی اور کلاس کی لڑکی سے پوری نہیں ہو رہی ہے، لڑکی سے پوری نہیں ہو رہی ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی بات سنا کہ لڑکے کے بعد پھر وہی اصول ہم نے بتا دیا ہے. ضرورت کے تحت ہاں بھی کیا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، یہ نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ بس صرف سوال پھینکنا ہے اور جواب لینا ہے. اللہ خیر، السلام علیکم، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس بات ہے. اور کوشش کرے ٹیکسٹ رکھے، وائس نہیں کرنا. دونوں ہیں، دونوں ہیں. نہیں پہلے مرد کو ہے، یعنی میں پہلا حکم دے رہا ہوں نا. پہلا حکم کس کو اللہ نے دیا ہے؟ مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے. ظاہر سی بات ہے عورت بھی رکھے گی، ظاہر سی بات ہے عورت. لیکن یاد رکھے یہ بڑا اہم اصول ہے. عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر عورت کے دل میں خیال خراب کوئی آئے دین شی مسٹ لوور دا گیز. جیسے خطبہ ہوتا ہے، جیسے لیکچرز ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا عورت دیکھ سکتی ہے. یاد رکھے جو ہائپر سیکشول ہوتا ہے نا وہ مرد ہوتا ہے. مرد عورت کو دیکھ کے نا غلط سوچتا ہے. عورت 90% زیادہ وہ ایسا نہیں سوچتی. وہ یوزلی ٹرینڈ ایسے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. اس لیے عورت کی 4 شادیاں نہیں ہوتی ہیں، مرد کی 4 ہوتی ہیں. کیونکہ اس کی ہائپر سیکشوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی تم غیر کی طرف نہیں جانا، ایک اور شادی کر دو. اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حفاظت کی بات کی ہوئی ہے. ہمارے نبی بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، بڑی سننے کی بات ہے. ایک خاتون آئی اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور وہ سوال کرنے کے لیے آئی تھیں. پتہ نہیں اب نئی مسلمان ہوئی تھیں، وہ کیا تھا واللہ عالم. اس مطلب میں نے اس حدیث میں کچھ پڑھا نہیں ہے. تو ایک ساتھ نئے کچھ صحابی تھے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، وہ دیکھتے رہ گئے. تو ہمارے نبی نے عورت کو برا بلا نہیں کہا کہ تم ایسے بن کے کیوں آئی ہو، اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو. نہ، آپ نے مرد کو کہا نیچے دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے نیچے دیکھنا ہے. وہ اس کام کے لیے نہیں آئی ہے، آپ نے اس کو اس کام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مرد اس کو اس کام کی طرف لے کر جا رہا ہے. اوکے؟ اور بولو نا یار، سمجھ رہے ہیں؟ تو ولا تقربوا الزنا کی میں ہمیشہ ایک مثال دے چکا ہوں، اتنی دفعہ دے چکا ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ شروعات چیٹ سے ہوتی ہے، تو کوئی سیانہ نہیں بننا میرے بھائی. اینڈ وہ ڈیٹ پہ ہی ہوتی ہے، جو مرضی کر لیں. وہ کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی ڈیٹ ہو سکتی ہے. اینڈ وہ رومانٹک ڈیٹ پہ ہی ہوتی ہے. شروع بھلے ہی چیٹ سے ہو، وہ اسائنمنٹ سے ہو، لیب رپورٹ سے ہو. جتنے بھی قصے ہیں وہ شروع ایسے ہی ہوئے ہیں. آپ جا کے یونیورسٹی میں ایک سروے مار لیں. یہ بڑی اہم بات ہے.
جن کو گھر سے توجہ نہیں نہ ملتی، اس کو اگر لڑکی یا لڑکا توجہ دے دے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اب یہ گھر سے توجہ نہ ملنا اس کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے، کیونکہ اب جب اسے کوئی غیر توجہ دیتا ہے اور جو غیر دے رہا ہے وہ صحیح والا غیر نہیں ہے، تو اب یہ کتنے زیادہ اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اٹریکشن اسے محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کیوں محبت ہوئی؟ جب کوئی نہیں تھا، یہ محبت ہوئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں گھر والے اگر لڑکے اور لڑکی کے اوپر اس کے کپڑوں کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں بار بار، تم ان کپڑوں میں بہت اچھی لگتی ہو، یہ بال باندھ کے اچھی لگتی ہو، ایسے کر کے پیاری لگتی ہو، یہ جب ہو رہا ہوتا ہے نا، اب انہیں غیروں کے کمنٹ پہ زیادہ ریاکشن نہیں ہوتا۔ جب گھر میں ایسا نہیں ہوتا، ایک دم سے کوئی ریاکشن، ایسا تو میری کبھی ماں نے بھی نہیں بولا یار، یہ کدھر سے آ گئی بھائی۔ اور کبھی کبھی لڑکی جب ایسے کہہ دیتی ہے، وہ آپ کا 2 ہفتے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پاؤں کا ایک ناخن تھوڑا سا کٹ گیا تھا، اب کیسا ہے؟ اور اس نے اپنے ذہن میں ایسا پتا کیوں پھرکی چلائی ہے، یہ پھرکی صرف اس نے چلائی ہے، یہ مجھے اسائنمنٹ کرا دے، اس نے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے۔ عورت بڑی ہوشیار ہوتی ہے اس معاملے میں، اس کو پتا میں نے اس کو 2 لپڑی چپڑی باتیں کرنی ہے، جو مرضی کرا لو اس سے۔ بھائی یونیورسٹی میں نارمل لڑکیاں ہم لوڈ ہی نہیں کراتی ہیں، وہ لڑکے نہیں کرانا ہے، لٹرلی لوٹتی ہیں لڑکے یار، صحیح بات ہے، لٹرلی لوٹتی ہیں۔ وجہ مرد کیا ہے؟ اس کی ایک کمزوری ہے عورت، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دونوں گنہگار ہیں، دونوں گنہگار ہیں، یاد رکھے۔ عورت کے بال میں زیادہ پھنستا کون ہے؟ یاد رکھے زیادہ مرد پھنستا ہے۔ اور یہ یوزلی میں نے دوسری بات بتائی، پہلی بات کیا ہوئی ہے؟ ایک نارمل کنورزیشن سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن وہ کنورزیشن کے بعد اگر آپ کا رسپانس، آپ کا ریاکشن تھوڑا سا پیار بھرا، تھوڑا سا بھی ایمو والا ہو جائے نا، تو گیم خراب ہو جاتی ہے۔ ایمو والا رسپانس نہیں دینا، اسمائلیز ہوتی ہے نا، وہ والا رسپانس نہیں دینا، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رسپانس ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ بھی رسپانس نہیں دینا، یہ کیا بات ہوئی۔ یہ اپنوں میں ایسے رسپانس ہوتے ہیں، مطلب کوئی بڑا پرسنل سا ہوتا ہے نا، یہ کیا بات ہوئی۔ آپ غیروں کے اندر یہ رسپانس دیں گے تو آپ پرسنل سا رسپانس دے رہی ہیں۔ دس از امپورٹنٹ گائز، واللہ دس از امپورٹنٹ۔ یوتھ کلب جو ہے نا، ان کو ہر وقت بس سارے ایشوز یہی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ساری ڈگری، اپنا سارا سیمسٹر، ساری چیزیں برباد کر دیتے ہیں صرف ان 2-3 چیزوں کی وجہ سے۔ اور یونیورسٹی میں جانے کی ایک وجہ پتہ کہ 80% لڑکوں کی، مجھے لگتا ہے کالج تک نا یونیفارم ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہیرو بن کے جاؤ، تیار ہو کے جاؤ۔ یہ اتنا ڈینجرس بات ہے، یونیورسٹی میں بھی یونیفارم ہونا چاہیے واللہ، یہ اتنی ڈینجرس بات ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ تو یقین کریں ادھے جو ہے یونیورسٹی کی لائف میں یہی سوچتا رہتا ہے میں کیا پہن کے جاؤں۔ لڑکے ساری یہ ٹینشن ہے، ہاں کچھ لڑکیاں برقع پہننا شروع کر دیتی ہیں، اس وجہ سے یہ ٹینشن ہی نہ ہو کہ میں نے کیا پہن کے جانا ہے۔ بیسٹ ہے نا، یہ بیسٹ ہے۔ مطلب جب بال کھولنے ہی نہیں ہے، کیا چنتا ہے پینٹی نے ہیڈ اینڈ شولڈر ہے، کیا ٹینشن بھائی؟ جب میرے ہونے گلوز ہیں یہاں پہ، کیا ٹینشن ہے پیڈی کور کیا کہ نہیں کیا؟ جب میرا لباس جو مرضی ہے، بھاوے میں نے جسے لون پہنی ہوئی، لیلن پہنی ہوئی، جو مرضی پہنا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال اس سے بھی کر لیتی ہیں الحمدللہ، فائدہ ہی ہے اس میں نقصان والی کوئی بات نہیں ہے۔ 5 باتیں ہوئی تھیں۔ چھٹی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کچھ خواتین جو ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے، قیامت سے پہلے آئیں گی، لباس پہنیں گی لیکن برہنہ ہوں گی، لباس پہنیں گی لیکن، اور وہ کیا ہوگا؟ ٹائٹ۔ تو اب برقعے کیا آنے لگے ہیں، تو یاد رکھیے برقعے کے اوپر یہ چاندی کڑھائی، یہ سارا جو کام ہوتا ہے، ایسے برقعے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ برقعہ پہننے کا آپ نے مقصد ہی فوت کر دیا ہے۔ برقعہ پہننے کا مقصد کیا ہے؟ زینت کو چھپانا۔ قرآن کیا کہتا ہے کیوں پہننا ہے؟ جلباب کو کیوں پہننا ہے؟ زینت چھپانی ہے، کیونکہ اس زینت سے دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے برقعے پہ ساری زینت لے آئے تو کام تو وہیں پہ آ گیا سارے کے سارے۔ شادی پہ انٹر مکسنگ نہیں ہے تو کر سکتے، ہاں انٹر مکسنگ ہے نا میرے پاس، کیا کریں ہر جگہ تو گویڑا گرک ہے۔ اچھا یاد رکھے، سارے اصول جاننے کے بعد ایک اصول اور یاد رکھے، فاتقوا اللہ مستطاعت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ ناؤ یو نو آپ کے دل میں کیا ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، دس از بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو بس ٹرائی یور بیسٹ ٹو ہیو پیور انٹینشنز، الحمدللہ۔ اللہ انشاءاللہ، استغفر اللہ، اللہ نعوذ باللہ ناانصافی نہیں کرتا، اس لیے اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، ڈرو جتنی تمہاری، اور بولو نا یار، اس لیے ٹائٹ نہیں کپڑا پہننا، ٹائٹ برقع نہیں پہننا۔ اس لیے ٹوپی والا برقع بیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ ٹوپی والا برقع پتہ ہے یہ بیسٹ کیوں ہوتا ہے؟
ہیں؟ ہاں وہ بیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں نہیں پتہ چلتا آنٹی ہے لڑکی ہے، کھلا اتنا، یہ ہے بیسٹ برقع. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن آج یہ فیشن نہیں رہا، یہ نظام نہیں رہا. تو جتنا زیادہ برقع لوز ہوتا ہے اجر اس کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. جتنا زیادہ وہ ٹائٹ ہونے لگ جاتا ہے اس کا اجر اتنا کم ہونے لگ جاتا ہے. ریممبر دس. اور مردوں کی طرف لباس ٹائٹ نہیں پہن سکتے، یہ دونوں کی طرف ہے. اتنی ٹائٹ جینز ہو ماشاءاللہ کہ سجدے جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہو بھائی، تو یہ کام نہیں کر سکتے آپ. اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے. اب بیگی جینز آتی نہیں ہے ویسے، بیسٹ جینز بیگی ٹائپ ہی ہوتی ہے، کھلی جینز پہننی ہے. اور یقین جانے میرے بھائی، اب تو سائنس ثابت کرنے لگے جینز آپ کو کتنی قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہے ٹائٹنس کی وجہ سے. بندہ کھلا رہنا چاہتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسا لباس اتنا ٹائٹ میرے سے پہن ہی نہیں جاتا. میں نے تو 3 دفعہ ٹرائی مارنے کی کوشش کی، نہیں ہوتا جتنا یہ کھلا لباس ہوتا ہے. دیکھیں پہلے آپ نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے، لیکن ہمارا لباس ہے دوبارہ سے شرٹ اوپر پیچھے، آگے سے بھی شرٹ آتی ہے پھر پیچھے سے بھی شرٹ آتی ہے، پروٹیکشن کے لیے، زیادہ حفاظت کے لیے. پھر آپ یہ اپنی تھائز کو لڑکے برہنہ نہیں کر سکتے، جو کچھے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں اتنے دن، یہ نہیں کر سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا ہے. ہاں کم از کم یہاں تک آپ نے نیول سے نیز تک. لڑکی کا کیا ہے؟ ماتھے کے یہاں سے لے کے ٹخنے یہاں تک اس نے کور کرنا ہے. کس کے سامنے؟ اپنوں کے سامنے. کیا کرنا ہے؟ صرف وہ اتنے بازو کھول سکتی ہے اور بال تھوڑے کھلے رکھ سکتی ہے بس. اس سے زیادہ وہ انکور نہیں ہو سکتی لڑکوں اپنے بچوں کے ساتھ. یعنی کہ دوپٹہ لازم رکھنا ہے. بھائی بھی ہے گھر میں، باپ بھی ہے گھر میں، دوپٹہ کم از کم لازم رکھنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر وقت پیک ہو کے تو آپ کام نہیں کر سکتے، تو آپ کو بازو اوپر کرنے پڑیں گے. تھوڑا سا بال آپ کو تھوڑے سے ایسے کہ آپ نے باندھے ہوئے ہیں، لیکن دوپٹہ کم از کم آپ کے چار دیواری کے اوپر ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا، ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں پہننے، نہ لڑکے نے نہ لڑکی نے ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں پہننے ہیں. دوسرا، جو گنہگار لوگ مشہور ہو گئے کپڑے پہننے میں وہ والے کپڑے نہیں پہننے ہیں. گنہگار اور مذہبی لوگ، یعنی سارے کا سارا اورنج ڈریس ہے، ٹوٹل اورنج ڈریس ہے ٹوٹل. وہ کون پہنتے ہیں؟ یہ بدھسٹ مونکس پہنتے ہیں. تو آپ پہنیں گے تو لوگ کہیں گے او تو مونک ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا جو دوسرے ریلیجن کے ڈریس مشہور ہو جاتے ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں. اور جو گنہگار لوگ ہیں، ایون لوگ جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، مثلا آپ نے ادھر سے بال نیلے کیے ہوئے ادھر سے ہرے کیے ہوئے، تو آپ کوئی شریف عورت دکھا دے جس نے یہ کیا ہو، کسی بھی مذہب کی. یعنی کلچر، عام کلچر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا، اور بولو نا یار ایسا نہیں ہوتا. تو آخری بات یعنی کہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں تک محبت کی بات ہے تو پہلی بات ہم نے کہی، بنیادی اصول کیا ہے؟ دیکھیں محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کو دیکھا جائے. کبھی کبھی محبت اس کے بارے میں سن کے بھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی بہن کسی لڑکی کو ایکسپلین کر رہی تھی اپنی ماں کے سامنے، اور آپ نے اس کو سنا اور آپ کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی. لڑکی کو ہی کسی لڑکے کو ایکسپلین کیا اور وہ ریسرچ کر رہی تھی کہ مجھے ایسا شادی والا ملے، اور اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو محبت جرم نہیں ہے اسلام میں، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں. کیونکہ شادی کی بنیاد کیا ہے؟ اور بولو نا یار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، 2 محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ نکاح ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. یعنی اسلام کہتا ہے کہ 2 محبت جو کرنے والے ہیں ان کو ملا دو. حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اسلام ہم نے پڑھا ہی نہیں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ کو. تمہارے پاس لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ آئے اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی 2 دینی حوالے سے کوئی مسئلہ، ہاں کر دو وگرنہ زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. 300 جوڑوں نے صرف 1 مہینے میں اسلام آباد میں بھاگ کے شادی کی ہے. صرف اسلام آباد میں 300 جوڑے بھاگ کے شادی کی ہے. اس حدیث پہ ماں باپ نے عمل نہیں کیا. یعنی سمجھ آئی؟ یعنی معاشرے میں فساد مچ جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ اب وہ خود ماں باپ بن جائیں گے، اب وہ جو کرنا وہ خود کرنے لگے، کورٹ میرجز کرنے لگیں گے. ہاں اگر دینی حوالے سے وہ شرابی ہے، استغفر اللہ، کوئی زانی آدمی ہے، اور اپنی بیٹی کو آپ کو بتاتے ہو کہ بیٹا تجھے یہ باتیں نہیں پتہ تھی، وہ تو یہ معاملہ بھی ہے، تو پھر کام خراب ہے. تو میں ماں باپ کو کہتا ہوتا ہوں یا تو اپنے بچے کو ایجوکیشن میں بھیجو نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ بھیجتے وہ تو اس کو کہو بیٹی یاد رکھنا تیری ماں مری نہیں ہے، زندہ ہے، میری عزت کی حفاظت کرنا، اگر کچھ ہو جائے میں زندہ ہوں مجھے بتانا آ کے، ہم دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے. ایسے ہی لڑکا ہے، باپ اس کو بولے بیٹا میری داڑھی کا حیا کرنی ہے آپ نے، لیکن اگر کچھ ہو جائے
میں زندہ ہوں, مجھے آ کے بتانا ہے, انشاءاللہ میں برا نہیں مناؤں گا. اللہ کی قسم, اگر ماں باپ کو آ کے بتا دیا معاملہ کنٹرول میں رہے گا, نہ بتایا گیم خراب ہو جائے گی. لیکن محبت, اب اسلام صرف ایک مسئلہ ہے, اب یہ محبت حاصل کیسے کرنی ہے, بس اسلام کو یہ مسئلہ ہے. آپ جتنے مرضی نیکی کی بات کرتے ہیں, نیک بات کرتے ہیں, ضرورت کے تحت بات کرتے ہیں, محبت ہو جانے کے بعد بات نہیں کر سکتے. پورا پیکج پوری رات لے کے بات نہیں کر سکتے. ویسے اتنی پریکٹس ہو گئی ہے یار یونیورسٹی گائز کو, میرے ساتھ لڑکا ادھر بیٹھا ہوا ہے, مجھے اس کی آواز نہیں آتی یار, وہ فون پہ اس کو کیسے آواز جاتی ہے مجھے قسم سے. مطلب ویسے تو ہمیں سننی نہیں چاہیے کیونکہ پرائیویٹ ہے, لیکن آتی نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. آپ یہ کرنا حرام ہے, آپ یہ بات نہیں کر سکتے انلیس اگر آپ کے امی ابو راضی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کرا دیں گے تمہارا, اور ماں باپ کی مرضی سے ان کی موجودگی میں آپ بات کر سکتے ہیں. یعنی آپ لاؤنج میں بیٹھے ہیں, اس صوفے پہ امی بیٹھی, ادھر آپ بیٹھے ہیں, آپ ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے اگلی بات, یہ ہمارے معاشرے میں ہے نہیں ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد مچتا ہے. اسلام میں ڈیٹ الاؤڈ ہے, ڈیٹ پہ جانا لڑکا لڑکی کا کیا ہے, شادی سے پہلے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں فلکچویشنز ہونے لگ گئی ہیں, ماشاءاللہ ہارمونل چینجز ہونے لگ گئی ہیں, ماشاءاللہ چاند سورج ستاروں میں ہر جگہ وہ نظر آ رہا ہے, اور اماں ابا فرشتے بن گئے اور انہوں نے مان لی بات, اب لازم ہے آپ ملیں. اسلام کہتے ہیں ملے بنا ہاں نہ کرنی, اور لڑکی کو آپ نے گھر کے کپڑوں میں دیکھنا ہے, برقعے میں نہیں دیکھنا, گھر کے کپڑوں میں دیکھنا ہے. ہاں وہی بات جیسے وہ گھر میں عام طور پہ ہوتی ہے, یعنی کہ دوپٹہ لیا ہوا ہے سارا, ویسے دیکھنا ہے. کتنی بار؟ ایک بار. آپ جائیں, ماں باپ بھی ہیں, سب ہیں, تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں لڑکی کو بھی کم از کم 3-4 سوال اس کے ذہن میں ہونے چاہیے. الحمدللہ میں نے ایک سوال کا کوسچنئر بنایا ہوا ہے, تھائی پہ پتہ چل جاتا ہے اسے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں, لڑکی پوچھے میرے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, جو تیری ماں کو میں نے رگڑ دیا پکڑ کے, میرے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں یار کس برداشت نہیں کروں گا, شادی نہ کرنا, بڑا غرق کر دے گا یہ. ایک بندہ کیا کہتا ہے, بھائی پہلے دیکھیں گے ہوا کیا ہے, کیا بات ہوئی ہے, بلا 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 بلا, جو بھی ہے. مطلب روم آف ڈسکشن ہے. پھر آپ پوچھیں آپ کو لڑکی میں سب سے گندی بات کیا لگتی ہے, یعنی کہ بیوی میں یہ ہو نا, مجھے لگتا ہے وہ طلاق مانگ رہی ہے اگر اس میں یہ عادت ہے تو, اور اگر لڑکے میں یہ عادت ہو لڑکی بتائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس عادت سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً یہ سیریس بندہ ہے شادی کے حوالے سے, کیونکہ واقعتاً یہ عادت شادی کو برباد کرتی ہے. میں نے اپنی وائف سے پوچھا نا, انہوں نے کہا مجھے مولویوں کی ایک بات بڑی بری لگتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتی ہے ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ابھی کہیں گے 15 منٹ بعد میں نے تجھے کہا تو نے کیوں نہیں کیا, یعنی کہ کوئی دینی بات ہے تو میرے پیچھے نہیں پڑنا, بس مجھے کہہ کے سائڈ پہ ہو جو میں کر دوں گی, بس انشاءاللہ دعا کرو میں کر دوں, پیچھے نہیں پڑنا میرے. میں نے کہا ایگری. تو آج تک نہیں میں پڑھا, 11 سال ہو گئے, لڑائی نہیں ہوئی بھائی, کیونکہ میں نے بھی اس کو کچھ کہا ہوا ہے نا کہ بھائی مجھے یہ باتیں بری لگتی ہیں, اس نے مجھے بتایا مجھے یہ باتیں بری لگتی ہیں. مثلا اس نے کہا میرے ساتھ جو مرضی کرو, میرے امی ابو جب آئے ہیں یا میرا بھائی آیا ہے تو ان کو رسپیکٹ دینی ہے, بس تھوڑا ٹائم دو ان کو, پروڈکٹیو ٹائم دو, دیٹس اٹ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے نا بھائی. تو میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈیٹ ہو سکتی ہے. کیسے؟ یہ اسلامی طریقے سے الاؤڈ ہے. بلکہ ایک صحابی نے چھپ کے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا شادی ہے جائز ہے, اس نے لٹرلی گھر کے کسی کونے میں کہیں پہ کھڑا ہو کے چھپ کے دیکھا اس خاتون کو اور کہا میں راضی ہوں, میری شادی کرا دو. یاد رکھیں میں یہ تھوڑا سا اوپن جا رہا ہوں, ہر بندے کا ایک ٹریگر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے لڑکے لڑکی میں کیا رکھی ہے, اٹریکشن رکھی ہے. لڑکی کو لڑکے میں کوئی نہ کوئی چیز دیکھتی ہے, وہ چاہے اس کے بال ہیں, وہ اس کی آنکھیں ہیں, کچھ بھی ہے, جس کو دیکھ کے اس کو ٹریگر ہوتا ہے اور اس لڑکے سے پیار ہوتا ہے. ایسے ہی لڑکے میں کچھ لڑکی کے بارے میں ٹریگر ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اس کو پیار ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے دیکھو زندگی گزارنی ہے, ٹریگر ہونا لازم ہے. اگر آپ ٹریگر نہیں ہوتے پلیز شادی نہیں کرنی. ٹریگر ہونا لازم ہے, یعنی آپ دیکھتے ہی گئے ہیں, آپ کو لگا ہے کہ یہ میری ہے, اللہ کرے یہ میری ہو جائے, وہ ٹریگر ہوئے, آپ کو کچھ نظر آیا اس میں, تبھی آپ ٹریگر ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار, اب اسلام محبت کی اتنی قدر کر رہا اور کیا چاہیے آپ کو.
اور اگر شادی ہو جائے اللہ اکبر، پھر تو میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی قسم روئے زمین پہ کوئی رومانٹک شخص آج تک نہیں آیا جتنے ہمارے نبی۔ پانی اگر پیتے تھے نا میرے بھائی، یہ فلموں میں آ جایا ہے، پانی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پیتی تھی تو وہ چیک کرتے تھے گلاس پہ کہ حضرت عائشہ نے کہاں پہ ہونٹ لگایا ہے، وہ اس جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ گوشت اگر رسول اللہ کھایا کرتے تھے، ہمارے نبی گوشت کو کچلا کرتے تھے، نرم کرتے تھے، نرم کر کے عائشہ کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اور کہتے تھے جو آپ اپنی ہاتھوں سے عائشہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے وہ صدقہ ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ملتے تھے، اور جب جاتے تھے سب سے آخر میں ملتے تھے۔ مسجد جاتے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے کے مسجد جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے۔ یعنی ہمارے نبی رومانس کی انتہا پہ تھے، انتہا پہ۔ تو جتنا بیان کر دیا جائے وہ تو پھر کم ہے۔ لٹرلی صفیہ، اللہ کے مجھے معاف فرمائے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے مجھے معاف فرمائے، انہوں نے اونٹ پہ بیٹھنا تھا یا گھوڑے پہ بیٹھنا تھا، ان سے بیٹھا نہیں جا رہا، ہمارے نبی نے ایسے کیا، لٹرلی ایسے کیا، آپ پلیز ادھر پیر رکھیں اور اوپر بیٹھ جائیں۔ یہ امام الانبیاء ہے، جھک رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اس کو پیار رسپیکٹ دینے کے لیے۔ عورت کو ایک چیز دے دو اس کی جان لے لو، رسپیکٹ۔ یاد رکھیں یہ جو لو برڈز والا پیار ہوتا ہے نا، جب یہ میچور ہو جائے وہ عزت بن جاتا ہے۔ اور آج اگر لڑکی نہ کر دے یا لڑکا نہ کر دے، ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے اٹ واز ہارمونل، اٹ واز ناٹ لو۔ لو ہمیشہ رسپیکٹ پیدا کرتا ہے اور اس کی طرف لے کر جاتا ہے جس نے لو کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے۔ When you are in love, you love to love and you hate to hate۔ یاد رکھیں، آپ کو ہر چیز سے پیار ہونے لگتا ہے، آپ کو ہر چیز کی رسپیکٹ کرنے کا من کرتا ہے، اور زندگی رسپیکٹ سے گزرتی ہے، پیار سے نہیں، کیونکہ پیار ہمیشہ کیا مانگتا ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک مانگتا ہے۔ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ غلطی کر دی ہے، رسپیکٹ ہوئی تو معاف کر دو گے۔ پیار معافی نہیں منگواتا، پیار کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، جان دیتا ہوں، اور تم نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ کیونکہ پیار یہ قبول نہیں کرتا، عزت قبول کر لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال؟ ہاں، وہ ایسے ہے کہ جیسے خطبہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبہ دے رہے ہیں تو اب عورتیں دیکھتی تھی نا رسول اللہ کو، اسی طرح میں دے رہا ہوں کلاس میں، جب وہ لیکچر لے رہی ہوتی ہے تو عورت کا دیکھنا اور ہے، مرد کا دیکھنا اور ہے۔ ضرورت کے تحت دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں لیکچرز کے لیے، جب لیکچر ہو رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، تو عورت اس لیے خطبہ نہیں نہ دیتی مردوں کے سامنے۔ کون خطبہ دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بولو نا یار، جب دیکھنا ہوگا تو اس میں عورت کے لیے صرف یہ نشانی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں کچھ بھی غلط ہے تو فوراً کیا کرو؟ نظریں جھکا۔ میں نے کہا ضرورت کے تحت انٹریکشن، اور بولو نا یار، ہم نے اصول میں کیا بتایا ہے؟ ضرورت کے تحت انٹریکشن ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں ہمیں فیمیل ڈاکٹرز کی لازم ضرورت ہے، وہ لازم آئیں، ہر فیلڈ میں آئیں، زیادہ آئیں۔ تھینک گاڈ گائناکالوجی زیادہ تر فیمیلز ہوتی ہیں، تھینک گاڈ کریں اللہ کی قسم، وگرنہ آپ کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں کس کے سامنے لے کے جانی پڑتی ہیں؟ مردوں کے، ابھی بھی لے کے جانی پڑتی ہیں، تو وہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے پہلے کوشش کیا کرنی ہوتی ہے کہ مرد کو مرد کے لے کے جائے، اور عورت کو، عورت ڈینٹسٹ ہے، میری کزن ڈینٹسٹ ہے الحمدللہ، عورت ہے ڈینٹسٹ ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فیمیل کے پاس جانا ہے۔ نہیں وہ اچھا ہے، یہ ٹینشن نہ لیا کرنا دنیا کے معاملے میں، آپ عورت کے پاس جائیں بھائی۔ لیکن اگر کہیں پہ کچھ نہ ملے اور آپ کی مجبوری بن گئی ہے تو اسلام جائز کہتا ہے پھر عورت مرد کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت کے تحت آتا ہے۔ اب وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مرد کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، عورت کا اپنا تعلق ہے۔ بچ کے رہیں بھائی، جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نہیں اللہ ہی اگر مرد ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کہے کہ میں نے علاج نہیں کرنا بھائی، معذرت آپ جائیں، میرے سے نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ چھوڑ دے گا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کا اتنا تقویٰ ہے۔ منگیتر کچھ نہیں ہوتی جب تک پلاٹ پہ قبضہ نہ ہو، یاد رکھے۔ اسلام میں منگیتر مگوتر کچھ نہیں ہوتا ہے، بس منگیتر ہوتا ہے اماں ابا کے درمیان، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی بات پکی ہوئی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اسی وقت پکا ہوتا ہے میرے بھائی جب نکاح ہوتا ہے،
یاد رکھیں آج کے دور میں اماں ابا کو منانا شادی کرا دو تو ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کرا دو، رخصتی بعد میں کر دینا، اب آپ بے شک ڈیٹ پہ بھی چلے جاؤ۔ یاد رکھیں جو بندہ بولتا نہیں ہے آپ نے اس کے اندر سے کچھ نکلوانا ہے، وہ سوال ہوتے ہیں۔ آپ کے سوال کتنے پاورفل ہیں کہ اندر سے کچھ، ابھی میں نے جو آپ کو مسئلہ بتایا ہے، یاد رکھیں جو ماں کا لاڈلا ہوگا نا، ماں کے پلو والا، وہ بھڑک اٹھے گا، وہ فوراً بھائی یعنی کہ ایموشنلی کنٹرول نہیں ہوگا، وہ بھڑک اٹھے گا ایک دم سے، وہ مطمئن نہیں رہے گا، وہ کہے گا یہ تو بڑی بدتمیز عورت ہے، یہ لڑنے کی باتیں کر رہی ہے، ابھی لڑنے کی کر رہی ہے، بعد میں تو یہ میرا سر کھا جائے گی بھائی۔ تو آپ کا یہ کویشچن ایئر جو ہے نا وہ بڑا پاورفل ہونا چاہیے، وہ 5-7 سوال بنائیں۔ یقین کریں ابھی بھی میں 4-5 لڑکوں سے، یہ ابراہیم سے یا کچھ اور لڑکوں سے میں کہتا ہوں یہ سوال، کہتے جواب بھی ان کے کیا جواب ہے، میں کہا تسی پھر بیاہ نہیں کر سکتے، آپ کو تو ابھی یہی نہیں پتا کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں، لڑکی کیا ڈھونڈو گے بھائی آپ، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ سوال ہر بندے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا بھائی، تو 5-7 سوال بنائیں، نکاح کھڑکائیں اور جائیں یونیورسٹی انشاءاللہ۔ اور اگر پیرنٹس نے بچوں کی کر دی ہے انگیجمنٹ یا اس طرح بات پکی کر دی تو ان کو بھی کوشچن کرنا چاہیے ان سے 100%۔ اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں لڑکیوں کو، کبھی راضی نہ ہونا اگر تم راضی نہیں ہو۔ ہائے میرے چاچو نے ہمیں گھر بنا کے دیا تھا، اس نے میرے ابو کو نوکری لگوائی تھی، ہاں تو دین چڑھا ہے ہمارے پہ بھائی، اس کا شکریہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کا یہ مطلب ہے اب لڑکی دے دیں اس کو؟ پیرنٹس کہتے ہیں جی گھر کا دیکھا والا ہے۔ نہ نہ نہ، میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو کس سے؟ بات سیدھی کرنی ہے۔ امی جی جان حاضر ہے آپ کے لیے، یہ نہیں ہوگا، اللہ کا واسطہ نہ کرنا، ساری زندگی ماں کو گالیاں نکالو گی، کچھ بھی ہو جائے ہاں نہیں کرنی اگر آپ راضی نہیں ہو۔ ہاں کہیں پہ ہو بھی جانا مطلب 700 رشتے ہو گئے راضی نہیں ہو رہے، ہاں یہ بھی پرابلم ہے، اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھڑکا دیں کہیں پہ، تو آپ نے راضی ہو بھی جانا کسی جگہ پہ، آپ نے کرائٹیریا ہی دو گے نا، اور کرائٹیریا دینے کا یہ طریقہ ہے میری بات کراؤ، اور میری بات کرو، 3-4 سوال ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد استخارہ ہوتا ہے، اللہ نے اگر آپ کا دل کھول دیا ہے بس بسم اللہ ایک نہیں ہے بھائی، دیکھیں لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، لڑکی کو ولی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال جو ہے نا اس کے پیچھے شر ہے کہ اگر ماں باپ شادی نہیں کراتے تو کیا قاضی کرا سکتا ہے؟ بھائی اس سوال کے پیچھے نا شر ہے، شر، میں کہہ رہا ہوں اس سوال کے پیچھے شر ہے، بھائی آپ ولی کے اندر ہی شادی کراؤ، ادھر نہیں جانا، اتنے سمجھدار نہیں ہوئے ہم، یعنی کہ ساری سمجھداری ہم نے یہیں پہ نکالنی ہے کہ ہم نے اماں ابا کے پاس نہیں جانا، ہم نے سیدھا عدالت میں جانا ہے اس ماں باپ کو چھوڑ کے جو 25-30 سال 40 سال ہم نے پالا پوسا ہے۔ یار آج کے دور میں اتنا بڑا فتنے کا شکار نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں جانا ہی نہیں ہم نے، میں کہہ رہا ہوں سوال میں شر ہے بھائی، میں نے جواب ہی نہیں دینا اس طرف جانی نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں باپ کو کیا کرو؟ انکار کرو، اور آپ کے انکار کے بعد شادی جائز ہی نہیں ہے بھائی، نکاح کہاں ہی آئے گا نا شادی کرانے، اور بولو نا یار آپ کو نہیں مجھے قبول، تو حرام ہے، رشتہ ہی حرام ہے، وہ نکاح کا کرا ہی نہیں سکتا آپ کا نکاح۔ آپ کے پاس پاور ہے نا بھائی، اس کا اچھا استعمال کریں، اللہ خیر صلی اللہ، اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کچھ گھر میں واقعی ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں، واقعی بہت گندا ماحول ہوتا ہے، یار یہ آپ کی آزمائش ہے بھائی، ہر بندے کے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، اب اس کا مطلب گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، اگر آگے مسئلہ خراب نکلا تو کم از کم گھر تو تھا، اب واپس آؤ گے؟ بولو آؤ گے؟ اب پکی خودکشی کرتی ہیں یہ عورتیں، یہ مرد خودکشی کرتا ہے، کیوں؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بغاوت کر کے نکلے تھے، اب واپس کس منہ سے جائیں گے؟ یہ واپس نہیں جا پاتے بھائی، گھر نہ چھوڑو اللہ کا واسطہ، جیسا کیسا ہے الحمدللہ ہمارے پاس گھر ہے، اور یاد رکھے مرد وہ جو آپ کو گھر بنا کے دے، اجاڑ کے نہیں، مرد وہی ہوتا ہے، وہ بنا کے دے گا انشاءاللہ اگر ہوا۔ اس لیے لڑکی، اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ باقاعدہ علماء سے یہ سوال پوچھا گیا، لڑکی کو کسی سے پیار ہوا اور لڑکی کو کسی سے پیار ہوا اور ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بتائے، یا انٹریکٹ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، بات چیت نہیں کر رہے، لیکن اس نے صرف کنفرم کر لیا ہے کہ ویکینسی خالی ہے، لڑکی کی ویکینسی بھی خالی ہے، لڑکے کی بھی خالی ہے، تو وہ ایسے لڑکے کا انتظار کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے کہ میں اس لڑکے سے شادی کر لوں، یا لڑکا وہ اس لڑکی شادی کر لے، کہ حالات جیسے ہی پیدا ہو تو آپ گھر والوں کو بتائیں، یہ جائز ہے، یعنی آپ نے دل میں ایک لڑکے کا خیال رکھا ہوا ہے، یہ جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ خیال کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نکاح کے لیے رکھا ہوا ہے، شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز
یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن انٹریکشن نہیں کر سکتے، آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بولو نا، کوئی سوال؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپوزٹ جینڈر کے فتنے سے بچائے، لڑکوں کو لڑکیوں سے بچائے، لڑکوں کو لڑکیوں سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔